بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں and I'm just waiting up کہ سب آ جائیں ایک دفعہ. But I think we'll just start now. 10 minutes is enough time. We're just gonna jump right in. Okay. Let's give it one more minute and then we'll start. One more minute. Okay, assalamu alaikum warahmatullah. Let's begin officially. This is going to be pertinent only to our Muslim identity tour. We are about to hit Peshawar, inshallah, 15 ko, 12 کو پیاس, اسلام آباد, 15 کو پشاور. ہری پور کی ڈیٹس میرے پاس نہیں ہیں, مجھے یاد نہیں. I'm pretty sure groups میں آپ کو اناؤنس ہو گیا ہوگا. Let me give you the dates on Haripur and then Lams Lahore. میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں سب کو. ساتھ ساتھ ڈیٹس ہم اناؤنس کرتے رہیں گے. آپ سمپل آرگیومنٹ کے اوپر انشاءاللہ ول بی اپڈیٹنگ جسٹ اباؤٹ ڈیلی. 18th کو آئی تھنک ہری پور ہے. Yeah, I have the I do not know. ڈیٹ نہیں میرے سامنے لکھی ہوئی ہری پور کی. اور ایبٹ آباد right after this. We're going on a country tour inshallah, Muslim identity ka. I'm going to be opening up a few technical aspects this time. We've upgraded the Muslim identity content. ظاہر ہے ایک ہی وقت میں سمجھ نہیں آنا تھا. Now I think inshallah most of the youth is getting the technicality of what we're trying to do. دو تین ایسے ایسپیکٹس ہیں جو کہ میں نے ڈیٹیل میں کور کرنے. فرام دا اینگل آف سائیکالوجی, یوتھ کو کس طریقے سے سائیکولوجیکلی ڈیمیج کیا گیا ہے ان دا لاسٹ فیو جنریشنز. کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایکچولی آپشنز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. وہ جو دو تین آپشنز ہیں نا جو کہ میں نے اس ٹور میں تفصیل سے بتانی ہے انشاءاللہ لائیو آڈینس کو. وی ہیو registrations جو کہ آئی تھنک 3 different واٹس ایپ چینلز, کیونکہ اپنے اپنے گروپس ہوں گے. ان کے البلاغ سے آ رہا ہوگا, سمپل آرگومنٹ کی اپنی ٹیم کر رہی ہوگی. آئی ایم ناٹ سو شیور کہ ساحل ندیم کے گروپس کے اوپر آئے گا وہ. آئی ایم ناٹ سو شیور کیونکہ اس میں کچھ کمرشل ایسپیکٹ بھی ہوتے ہیں. دس از اے فری ٹور. مسلم آئیڈینٹی ہمیشہ سے فری رہا ہے اور رہے گا بھی انشاءاللہ. مسلم آئیڈینٹی کے لیے آپ نے جب رجسٹر کرنا ہو یا لکھا ہو رجسٹر, اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ نے 19th کو ہے ٹینٹیٹیولی. ابھی میں نے میرے کیلنڈر پہ نہیں ہے مگر اناؤنسمنٹ 19th کی آ رہی ہے. میرے کیلنڈر پہ نہیں آ رہی. سو ابھی ماہین کا مجھے میسج آیا. سو ماہین پلیز آپ نے خود چیک کرنا ہے. آپ پچھلی بھی آپ کے ماہین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو بیکاز یو لسننگ. آپ نے مجھے واٹس ایپ کیا ابھی. تو میرے کیلنڈر میں کنفرمیشن لینی ہے آپ نے ہری پور کی. میرے کیلنڈر میں کنفرمیشن فار سم ریزن نہیں ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور وہ ریزن میرے اپنے اسکیجول رہے, تو وہ ڈیٹ آگے پیچھے شاید کرنی پڑے ہمیں. بٹ 15 کو انشاءاللہ پشاور میں انشاءاللہ. I'll see you in University of Peshawar یا پشاور یونیورسٹی whatever the name is. کیا نام ہے ابھی بتاتا ہوں.
میں سمجھ رہا تھا اسلامیہ کالج میں ہے which I wanted to go. I really wanted to go to اسلامیہ کالج for many reasons. یہ ہے یونیورسٹی آف پشاور میں. میں لاہور کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے آج ہی میرے کیلنڈر کے لیے اپڈیٹ آیا لمز کا لاہور میں. I'm going to Lahore, so I'm going to cover 3 or 4 universities inshallah at least. Not so sure, کوئی promise نہیں ہے. So let's just come back to the way you're going to be dealt with. البلاغ کے گروپس میں, سمپل آرگیومنٹ کے گروپس میں, اور سرٹن ادر گروپس میں ہم رجسٹریشن لیں گے, کیونکہ واٹس ایپ نے اپنی لمٹ بڑھا دی. اب ناٹ نو کتنی لمٹ ہے, کسی کو پتا ہوگا تو چیٹ میں لکھ دے واٹس ایپ کی ٹوٹل کیپیسٹی کیا ہے, یا یوٹیوب پہ دیکھ لیں. ادروائز ٹیلی گرام کے ہم گروپ شروع کر دیں گے. اور جب ٹیلی گرام کے پیکج کو ہم گروپ شروع کریں گے تو میں ایک سیکنڈ ساتھ ساتھ اپڈیٹس لے رہا ہوں. جی ہاں, گروپ فل ہو گیا پلیز. یا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا اتنے سے بعد گروپ فل ہو گیا. کافی ساری مجھے کمپلینٹس آ رہی ہیں واٹس ایپ پہ. جی ہاں واصف, پلیز جلدی سے اپ گریڈ کریں. مجھے یہ گمان تھا کہ 1000 participants ہوں گے. There are so many people in the waiting room. Please آپ جلدی سے مجھے اس کو 1000 پہ اپ گریڈ کریں. واصف, you're listening. سو کمنگ بیک, واٹس ایپ کے اوپر جب آپ رجسٹر کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ, یا پھر کہیں پہ بھی بروشر پہ لکھا ہوا ہوگا کہ رجسٹر ایٹ دس نمبر, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو پے فار دس. مسلم آئیڈینٹی ٹور, مسلم آئیڈینٹی جب بھی لکھا ہوگا اس فری سیشن انشاءاللہ. سو ینگ ریولوشن ہم نے پاز کی بھی ہے, اور مرد بن کا پروگرام بھی پاز کیا ہوا ہے ہم نے. میں ساتھ ساتھ واٹس ایپ کے اوپر اپڈیٹس لے رہا ہوں. Okay, so what I'm going to do is I'm going to start with the question answers. میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ بتا دوں. مسلم آئیڈینٹی ٹور ہم کیا کرنے لگے ہیں اب. اس کو میں نے چینج ایسے کیا کہ اب ایکشن پلان کی باری آ گئی ہے. شروع میں ہمارا ایک اویئرنیس پروگرام تھا, پورا سال ہم نے اویئرنیس کے لیے کیا ہے کہ بھیا مقصد کیا ہے, کرنا کیا ہے, کون زیادہ ضروری ہے. سو اب وہ اسٹیج اب تقریباً ہم نے, آف کورس ناٹ دیٹ آئی وڈ ایٹ دا لیول ویئر آئی وڈ وانٹ ٹو گو ٹو, مگر اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے کہ وین وی اسٹارٹ دا مسلم آئیڈینٹی سیشن تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, جو لوگ آتے ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں. اب ان کو آگے سے چینل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اس کے لیے اب اگلا سٹیپ ہے سائنس سمجھنے کا کہ what is happening, کاز کیا ہے. مقصد تو پتہ چل گیا ہے, چلیں جی ہم نے اللہ تعالیٰ کا انتظام جو ہے نا وہ کسی ذمے سے لے کے آئے ہیں, ہم وہ پورا کرنا ہے. اب وہ کرنا کیسے ہے, خاتون نے کیسے کرنا ہے, مرد نے کیسے کرنا ہے, ہاؤس وائف نے کیسے کرنا ہے, ٹین ایجرز کا کیا رول ہے, فادر کا کیا رول ہے, مدر کا کیا رول ہے, if you are in some certain job role which is affecting a bigger volume of people, اس کا کیا رول ہے. So we have to cover all aspects. So اس وجہ سے اب ہمیں ایک ایک کر کے ایکشن پلان دینے. جنرلائز ایبسٹریکٹ کی جو ٹرمینالوجی اس کی سٹیج اب ختم ہو گئی. اب میں نے جس طرح ینگ ریولوشن میں ہم ایک ویژن بورڈنگ کرتے ہیں اور ویژن دیتے ہیں, اور سینکڑوں ویژن آئے ہوئے جو کہ اس کام ہے, اور بھی زیادہ آئے, ہزاروں آئے ایکچولی, سینکڑوں ایسے ہیں جو کہ اب ہم اس کو اگلی سٹیج پہ لے کے جائیں گے. کل ایکچولی میرا سیشن ہو رہا تھا میم ارم کے ساتھ, ارم فہیم کے ساتھ, I think I'm not so sure her last name, and she presented to me with her school charter جو کہ انہوں نے پاکستان میں کھولنے کے لیے پورا ایک ویژن جو ہے نا وہ بنا کے دیا ہے. amazing and I told her کہ آپ ہمارے گروپس میں سے اب آپ لوگ ڈھونڈیں اور جو ایک طرح کا ویژن رکھتے ہیں, ایک طرح کا ایکشنز کے اندر ریسورس اپنے ٹائم دے سکتے ہیں, اپنا وقت اپنی ایکسپرٹیز دے سکتے ہیں, تاکہ ایک اب اس کا پلان جو ہے نا
پیپر پہ کیلنڈر کے اوپر آنا شروع ہو جائے. سو وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو دا ینگ ریولیوشن پروگرام. ہوپ فلی نومبر میں ینگ ریولیوشن کا ٹور دوبارہ سے شروع کر دوں گا, بیکاز آف دا ایکو سسٹم اینڈ دا ہول اسکول. وہ میرا زیادہ وقت وہاں پہ لگ رہا ہے. کارپوریٹ میں نے بالکل زیرو پہ کر دیا ہوا ہے, بالکل زیرو پہ گیا ہوں میں. ایکچولی میں کوئی ڈیٹس نہیں لے رہا ہوں, اور 1-on-1 میری جو ہیں وہ منیمل پہ چل رہی ہیں. I'm just going to continue جب تک کہ مجھے یہ پوری ٹیم ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی ایکو سسٹم کی. عربی کے ٹیچرز, عربی کے اسٹوڈنٹس لائن اپ نہیں ہو رہے تھے. میری سپورٹ ٹیم جو ہے اس وقت پوری طریقے سے, ہمیں روز 4 یا 3 بندے ہائر ہو رہے ہیں جو میرے تک پہنچ رہے ہیں, جو جن کو میرے سے انٹرویو کی ضرورت نہیں ہے, وہ ان کی تعداد مجھے بھی نہیں پتا. And I'm thinking Sadia is doing like 10 interviews a day. So it's going on. ایک ایک کر کے ہم ینگ ریولیوشن کو ساتھ لے کے چلیں گے. ینگ ریولیوشن تو ہمارا ایکشنیبل پروگرام ہے, اس میں تو ہم نے پروجیکٹس شروع کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ جب تک کہ کوئی چیز ایکشنیبل نہیں ہوگی ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں کر سکتے. تو ینگ ریولیوشن کا ٹور جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ ایبسٹریکٹ وش لسٹ کو ورکیبل ویژنس کے اندر کنورٹ کرتا ہے. That's how powerful young revolution has become. جتنے بھی ہمارے کام کے پروجیکٹس نکلے ہیں ینگ ریولیوشن سے نکلے. اب میں چاہ رہا ہوں اب مسلم آئیڈینٹی سے بھی نکلیں. Some people cannot or are not at that exposed. مسلم آئیڈینٹی کا جو کراؤڈ ہے وہ جنرل میس ہے. ینگ ریولیوشن کا کراؤڈ جنرل میس نہیں ہے. They are revolutionists, they are missionaries. وہ کسی وجہ سے ہم نے زیادہ رزلٹس بھی ادھر ہی دیکھے ہیں. میں مسلم آئیڈینٹی کے ٹور میں بھی بڑی چیزیں مانگتا ہوں, کبھی بھی نہیں آتی. تو مگر چلیں اس وقت میں وہ والے پلانس بتا بھی نہیں رہا ہوتا ہوں, وہ والی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. ینگ ریولیوشن تو اس مور آف اے ٹریننگ پروگرام, ناٹ لٹرلی بٹ مور لائک. جو مسلم آئیڈینٹی کا جو ٹور ہے اب اس کو بھی ہم اب ٹریننگ اور کنیٹکس میں ڈالنے لگے ہیں. انشاءاللہ اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا اس میں ہم سائیکالوجی کھول دیں گے, اور پھر ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. یہ گروپس کیوں میں لے رہا ہوں, واٹس ایپ گروپس کیوں بنیں گے مسلم آئیڈینٹی کے, ویب سائٹ کیوں بن رہی ہے مسلم آئیڈینٹی کی, اور ٹیلی گرام اینڈ سوشل میڈیا, فیس بک, یہ اس لیے بن رہے ہیں. اب ہم آپ سب اکٹھے ہوں, ایک دوسرے کو نیٹ ورک کے تھرو کنیکٹ کریں, اور پھر ہم اب کاموں کے اوپر لگ جائیں. بہت ہو گیا یہ نوکریاں کر کر کے اپنے کتبے تیار کرنا, اپنے ریٹائرمنٹ پلان تیار کرنا, مفت میں نہیں مرنا, اور صرف اپنے قبیلے کے لیے نہیں مرنا انشاءاللہ. اینڈ دیٹس واٹ دا مسلم آئیڈینٹی ریکوائرز اس ٹو ڈو. اب میں پاکستان نہیں کھیلوں گا ابھی, میں چونکہ پاکستان میں ہوں, ہم سب پاکستانی ہیں, مگر یہ بات انڈیا میں سنی جا رہی ہے, امریکہ میں سنی جا رہی ہے, انگلینڈ میں سنی جا رہی ہے. جو اس وقت ویڈیو چل رہی ہے, لائیو چل رہی ہے, I want everyone to come in a Muslim connection now. Ecosystem کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا. That girl's vision, میں نے کیوں سب سے پہلے سعدیہ کے ویژن پہ کام شروع کیا تھا. Why? Because she connected the whole diagram and she connected everybody. Or Arabi was just one part of it. Emotional intelligence is second part. By the way, ساتھ ہی میں آپ کو اناؤنس کر دوں, انشاءاللہ سیرا کی کلاسز ایکو سسٹم کے اسٹوڈنٹ کے لیے انشاءاللہ اسی ویک کے مطلب اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ پہلی کلاس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمیں میرے پاس کورس ورک آ گیا اس کا انشاءاللہ. کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ میں نہیں وعدہ کر رہا ہوں کہ سیٹرڈے کو ہی ہوگی, مگر انشاءاللہ ان 10 دنوں کے اندر پہلی کلاس ہم لانچ کر دیں گے. میں کریٹیکل تھنکنگ کا ویٹ کر رہا تھا کہ جب تک سیرا نہیں اسٹارٹ ہوتی, کیونکہ یہ سب کورسز ایسے ہیں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہیں, someone else is going to do that. کریٹیکل تھنکنگ میں نے خود کرنی ہے. سو میں چاہ رہا تھا یہ ٹیم ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائے اور کریٹیکل تھنکنگ وہاں سے اسٹارٹ کریں. ساتھ ہی ہم پھر کریٹیکل تھنکنگ کا سپٹمبر میں ہی پہلا پروگرام کر لیں گے انشاءاللہ. سو دس از جسٹ اباؤٹ دی اپڈیٹس. آپ واپس آتے ہیں مسلم آئیڈینٹی کے اوپر. مسلم آئیڈینٹی کا جو ہے معاملہ وہ اب ہم نے اسٹیپ 1 کر لیا, اسٹیپ 2 کے اوپر موو کر رہے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ لائک 10 اسٹیپ اسٹریٹجی, موسٹ پرابلی 3rd اسٹیپ کے اوپر ہم رولز آئیڈینٹیفائی کر دیں گے کہ خواتین نے کن کن رولز میں کیا کیا کرنا ہے, مردوں نے کن کن رولز میں کیا کیا کرنا ہے, تاکہ سب کے سب اپنے اپنے رولز کے اوپر ہوں, جو بھی ہیں جو کرنا چاہتا ہے. And that's how the global system of the new generation is going to come up with the knowledge, skill and attributes. Okay, character ایسے نہیں بنتا, قربانی سے بنتا ہے. یہ وقت دینا پڑے گا انشاءاللہ. And we're going to do that. Now we're not going to force anybody, but we're going to entice you the way business میں enticement ہوتی ہے نا, اس میں بھی وہی والے جو ہے نا ٹیکنیکس مجھے لگانی پڑیں گی انشاءاللہ. we're going to actually get there inshallah. So let's start with the questions. Random question لوں گا میں as usual. میں سب سے پہلے تو سب سے نیچے جاؤں لسٹ میں ہمیشہ لسٹ کے اوپر سے اسٹارٹ کرتا ہوں. جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے ان کے
اندر سب سے نیچے ہیں میرے پاس عالیہ. السلام علیکم عالیہ. اوکے 5 سیکنڈ رول. لائبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے میں لڑکی کا کوشچن لوں گا بعد میں لڑکے کا. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. لائبہ ذرا اونچا بولیے گا اور چھوٹا سوال کیجیے گا. جی میں نا آپ سے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں. میری 2 ٹوینس بیٹیاں جو 1.5 ایئرس کی ہو گئی ہیں. تو میں نے آپ کی جو ہے کافی لیکچر سنے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. تو سر مطلب جب سنتے ہیں تو اس وقت واقعی ہوتا ہے کہ ایسے ہی انشاءاللہ کرنا ہے اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ چیزیں جو پاسبل ہو نہیں پا رہی. مطلب کہ بچوں پہ جو ہے وہ کبھی شاؤٹ نہیں کرنا چاہیے, یا مطلب آپ جو چیزیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی بھی جو ہے وہ اسکرین ٹائم کوئی بھی نہیں ہے ان کا, اور ان کا مارنا ڈانٹنا اس طرح کی چیزیں نہیں, لیکن نام پھر کیا بھی تھا جیسے لائبہ؟ میں دیکھتی ہوں. لائبہ چھوٹا جی سوال کریں نا, لائب مجھے بتائیں آپ کو ڈانٹنے کا صبر نہیں ہو رہا کہ میں کیسے نہ ڈانٹوں ان کو؟ ہاں مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ڈانٹنا صبر ہو جاتا ہے ڈانٹنے کا, لیکن یہ نہیں سمجھ آتی کہ ڈانٹے بغیر جو چیزیں ان کو سکھانے والی ہیں وہ کیسے سکھائی جائیں. وہ پھر بھی اگریسو ہو رہے ہیں, ضد کر رہے ہیں اور چیخنا چلانا وہ سب چیزیں. کیا تو ڈانٹنے کے بھی 100 طریقے نا. آپ بس ان کو دیکھیں, ان کو کسی ایک نیگیٹو ری انفورسمنٹ, اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کی ہے تو نیگیٹو ری انفورسمنٹ کریں نا. ڈانٹنا اور مارنا تو سب سے آخری سٹیج ہے نا, وہ تو پنشمنٹ کی سٹیج ہے. ڈانٹنے میں کوئی مانیت نہیں ہے کسی کو. ڈانٹنا فطری تقاضا ہے ہمارا. ہم ڈانٹتے ہیں, اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. ڈانٹنا جی اونچی آواز میں بات کرنا ہوتا ہے. مگر آپ نے نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی ہے بچوں کے لیے, مطلب کیا مسئلہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسکرینس کے اوپر ہیں؟ نہیں اسکرینس کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے, ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اسکرینس کا مطلب لفظ بولا تھا اس لیے میں سوچ رہا تھا. نہیں میں یہ کہی تھی کہ ان کو اسکرین ٹائم بالکل بھی نہیں دیا, لیکن جو ہے سچویشن اس طرح کی ہے کہ انہوں نے کافی ٹائم میرے ساتھ اکیلے گزارا ہے. میں اسپین میں تھی, اب تو پاکستان آ گئی. کتنی تو عمر ہے بچوں وہاں کی؟ 1.5 سال کی ہیں دونوں بہنیں, ٹوینس ہیں. 1.5 سال کی ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب اتنی چھوٹی ایج میں بھی ان کو جو ہے وہ کوئی چیز اگر نہیں مل رہی تو اس پہ انہوں نے چیخنا شروع کر دینا, ایک دوسرے کو مارنا ہے. حالانکہ نہ میں انہیں ماری ہوں, نہ ان کے کوئی بڑے بہن بھائی ہیں جو جن کو انہوں نے مارتے دیکھا ہے. وہ نہیں ابھی یہ ٹو سون لائبہ. 1.5 سال میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, نہ فکر کریں. اچھا ابھی وہ جو کہہ رہی ہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, بس اپنے طریقے سے انہیں چلاتے رہے. نہیں آہستہ آپ آہستہ ٹھیک بات ہو چیت جائے. شروع کریں. آپ ان کو بات چیت شروع کر دی ہے نا دونوں نے؟ جی تھوڑی بس تھوڑی بات چیت کریں آپ ان کے ساتھ. ان کو اس وقت لینگویجز کے اوپر لانا ہے آپ نے. جتنی زیادہ آپ بات چیت کریں گے اتنی جلدی ان کی لینگویج پک اپ ہوگی. دیٹس آل یور جاب از. 1.5 سال کی بچی ٹھیک کے ہے. لیے کیا آپ نے کوئی ٹول کٹ نکالنی ہے؟ لینگویج کی ایج ہے ان کی 6-7 ایئر کے بعد. انہوں نے لینگویج نہیں سیکھنی ہے. 70 میں بھی سیکھ سکتے ہیں, مگر جتنی جلدی ابھی پک کریں گی نا 2-3 آپ ڈیزائن کریں ورک شاپ ان کے. ورک شاپ کا مطلب پتہ نا آپ کو جی کہ زیادہ سے زیادہ وہ سنیں, اور زیادہ سے زیادہ سنیں گی تو کانوں سے سیکھتے ہیں زبان ہم, ٹھیک ہے, کانوں جی سے. اس کے بعد کس سے سیکھتے ہیں؟ کانوں کے بعد آنکھوں سے. یس پرفیکٹ, آنکھوں سے. اوکے, کان اور آنکھ ملاتے ہیں ہم, اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے بات کی جائے. ٹھیک ہے, سو یوز جی دیز 4 ڈفرنٹ organs, 1 ear 2 ear 1 eye 2 second eye. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے جی. ابھی اسٹریس نہ لیں لائبہ آپ. جی ون گائے سلمان احمد. فائیو سیکنڈ رول. 5 سیکنڈ کے بعد ہم. السلام علیکم سر. السلام. کیسے سر طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ابھی جیسے باہر جاب کر رہا ہوں, میرا تو آئیڈینٹی ویسے ہی چلا گیا ہے. میرے اب زندگی یہ بن گئی ہے کہ میں بس اب کماؤں گا, اپنا گھر بناؤں گا, اور بس یہ اسی میں ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ چھوڑ کر بزنس کی طرف آؤں تاکہ دین کا بھی کوئی کام کر سکوں. لیکن میرے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں تم بس اب کماتے رہو, جلانے کی کوئی نہیں, کیونکہ پاکستان کے حالات یوں ہیں اور وہ ہیں. پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ مطلب پاکستان کے علاوہ بھی تو دین کا کام کر سکتے ہیں آپ. پاکستان کا تعلق ہے, کوئی غلط مطلب نہ لیجیے گا. آپ کس ملک میں ہیں؟
मैं कतर में हूँ, आपने ये कहा था ना नौकरी वाला बंदा मतलब उस तरह से काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नौकरी वाला बंदा जी दीन के काम नहीं कर सकता, नौकरी वाला जी बंदा मजहब के काम बहुत कर सकता है, कर जी, वो तो सकता है मैं ऑफ कह रहा कोर्स, हूँ। सलमान कर सकता है, जीरो तो नहीं जी होता, मगर बस भी पैसे दें आप लोगों को जो दीन के काम कर रहे हैं, टाइम ही मैंने कहाँ वही दिया आपकी आपने। मैंने आपकी एक बात सुनी थी, आपका जो वो कैसर भाई के साथ जो हुआ था ना, वो रबत वाली बात आपने कही थी, जिहाद वाली बात कही थी आपने। जी जी। ऐसे काम में तो हम ऐसे कामों में हम कैसे शिरकत कर सकते हैं फिर? सिवाय पैसे देने के अलावा भी तो हमने मतलब फिजिकल भी तो होना है ना। कितनी उम्र है आपकी सलमान? मेरी 23 है सर। 23। जी आपने हर काम करना है, आपने एक काम नहीं करना ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है, मगर ऐसे नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, तैयार करना अपने आप को, कभी मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर है, याद रखिएगा। बिल्कुल। ठीक है, मोहम्मद सोहेल शेख साहब, सॉरी एक खातून की बारी थी, चलिए हेलो, उनके अस्सलाम बाद। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इंडिया से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने एक मौलाना का सुना था बयान, मौलाना इमरान हुसैन का, कि जिस मस्जिद में मैं यूएई में रहता हूँ, काम करता हूँ, तो उस वहाँ पे ज्यादातर ये होता है नमाजों में गैप रख के पढ़ा जाता है। तो हदीस ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि गैप रखने के बीच में शैतान आता है। तो उस वजह से उन नमाजियों मौलाना, में गैप है, नमाजों में नहीं। नमाजी, हाँ नमाजों नमाजियों में तो में, गैप रखना जरूरी है जी। हाँ नमाजियों में जमात के अंदर जो सफ में गैप रख के पढ़ोगे तो बीच में शैतान होगा। तो वो जी मौलाना हाँ। ने बोला था कि ऐसी मस्जिद में मैं, भले मैं घर पे पढ़ लूंगा जुमा की नमाज, लेकिन ऐसी जमात में शिरकत नहीं करूंगा। अल्लाह मुझे घर पे उस नमाज का अजर देगा। तो मुझे मतलब उस वाक्य के बाद से, मतलब उस बयान के बाद से मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरी नमाज कबूल हुई नहीं हुई। अच्छा, आपकी कैसे, वो तो इमरान शेख इमरान की नमाज की बात करेंगे ना, आप भी घर नहीं पे पढ़ते हैं? नहीं, मैं तो जाता हूँ जमात में, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि जो लोग ऐसी जमात में जहाँ पे अल्लाह का कानून चलता है, मतलब मस्जिद के बाहर भी उन्होंने लगाया कि अगर मास्क नहीं है तो अंदर नहीं आ सकते, जानमाज नहीं है तो अंदर नहीं आ सकते, अगर गैप रखोगे तो पढ़ सकते हो, वरना जमात का जो मेन जो हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जमात के बीच में गैप होना ही नहीं चाहिए, कंधे से कंधा लग के पढ़ना चाहिए। तो तो ये अभी किस मुल्क ऐसी में हैं आप? नमाज, मैं यूएई में हूँ। यूएई में किधर हैं? यूएई में मैं अबू धाबी में हूँ। उधर 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 वक्फा रखते हैं अभी आप हाँ अभी नमाजी भी का? है, अभी भी है। तो मैं तो वही सोचता यूएई हूँ में कि आप ना सुने, गौर से सुने, आपका नाम क्या था? सोहेल। सोहेल। यूएई में ना मसला नमाज की गैप का नहीं है। अगर आपने यूएई के मसाइल में देखना है तो असल में यूएई का मसला उनके तागूत को सजदे का है, हाँ वो जो तो उन्होंने है, कर लिया हुआ है। वो सही अब है। शेख इमरान साहब के बारे में मेरी जो इस कमेंट के बारे में, उनके इस कमेंट के बारे में, शेख इमरान के बारे में नहीं, मेरी बड़ी तफसील से मैंने उनके बारे में अभी रिसर्च की है पिछले साल, क्योंकि मैं समझना चाह रहा था कि वो क्यों कुछ आरा, वो क्यों इतनी मजबूत तरीके से कतईयत से बात कर रहे हैं। तो आई वांटेड टू स्टडी हिम। जी बहरहाल अभी मैं वो उस ना आपने पूछा है तो मैं ना आपको बताऊंगा, मगर जो आप उन्होंने ये बात की है कि मैं नमाज घर पे पढ़ूंगा, तो वो खुद अपने ऊपर कोई मुसलमान उसूल नया नहीं बना सकता। ठीक है, ठीक है। नबी इस्लाम ने इशा फरमाया कि जो बगैर किसी इल्लत के घर पे नमाज पढ़ता है, नबी इस्लाम ने इशा फरमाया, तो मेरा दिल चाहता है कि घरों को आग लगा दूं। ठीक है, जमात के अंदर इतना जरूरी है नमाज पढ़ना। अब रही बात जमात के अंदर उन्होंने रूलिंग चेंज की है, तो जमात के अंदर जिसने रूलिंग चेंज की है उससे हदीस की वो नस नहीं उसने चेंज की कि जमात में नमाज पढ़नी है या घर में। जी ठीक है, ये नस जब तक नहीं बदलेगी तब तक आप नया रूल नहीं निकालेंगे, नया रूल निकालना ही ताकूत होता है। ठीक है, सो यू कैन नॉट डू दैट। सर वो मस्जिद में जुमा के दिन तो खैर ये भी है कि बात नहीं करना है किसी से, सिर्फ शांत रहना। अगर आपके कंधे के ऊपर से भी कोई चल के जाए तो उसे भी रोकना नहीं है। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि अगर दोनों पे मास्क लानत नहीं, है, जो कंधों पे ऊपर से चल के जाए उस पे भी लानत, और जो रोके हाँ उस पे भी। रोके उस पे भी है। तो जी, कुरान पढ़ते रहो अगर मास्क नीचे करके, तो क्योंकि वो तकलीफ होती क्या है उसमें। नीचे तो करके? मतलब मास्क नीचे रख के अगर कुरान पढ़ रहे हैं, सूर्य सूर्य कहफ अगर पढ़ा जाता है जुम्मा के दिन, तो वहां पे एक बंदा रखा हुआ है, वो आके बोलता है मास्क ऊपर करो। तो ऐसा मुश्किलात है यहाँ पे। नहीं, ये तो मुश्किल क्या है? मास्क का कुरान पाक पढ़ने से क्या ताल्लुक है? मतलब अगर
मास्क लगा के आप पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका सांस लेने में थोड़ा मतलब वो होगा ना, तकलीफ होगी, तो बोलते हैं कि मास्क लगा के पढ़ो ना कुरान, ये भी है। ये कोई सवाल है? तो ऐसा तो कोई मसला नहीं है जो नमाज मास्क पहन के कोई और कुरान की कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन सा मास्क पहन रहे हैं जिसके अंदर से कोई कुशनिंग हुई भी है, सांस बंद हो रहा है? ऐसे तो ना करें। नो, दिस इज नॉट अ रियल क्वेश्चन जी। अच्छा तो सर, एक चीज था खाली लास्ट, सीरतुन नबी का मैंने किताब लिया था अल्लामा शिबली नौमानी, तो उसमें सर ये था कि उसमें ज्यादातर तो रेफरेंस दिया हुआ है कि मतलब उसको पढ़ने का तरीका कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें डेट्स बहुत उल्टे सारे हाथ से दिए शुरू करेंगे, दाएं हाथ से, और उल्टे हाथ की तरफ मूव करेंगे। क्या नहीं मतलब पढ़ने नहीं, का तरीका? मतलब इसमें बहुत सारे जो रेफरेंस है ना, कोट्स दिए हुए कि मतलब ये ऑथर ने किया था, और फिर बाद में कोटेशन मौलाना ऐसे शिबली हैं। नुमानी क्रेडिबल नाम है, बहुत क्रेडिबल नाम है, टेंशन ना लें। मैं इंग्लिश में लिया हूँ मैंने, तो खैर है, 5 शिबली वॉल्यूम्स है। नुमानी जो है ना, शिबली नुमानी इज अ वेरी वेरी क्रेडिबल नेम, ठीक है, बिला तामुल पढ़े इनको। वो अलग बात है जो उनकी सीरा है ना, आई एम नॉट द, आई मीन इट्स नॉट द मोस्ट डिटेल्ड सीरा। बहुत सारे जो रेफरेंस है ना, मौलाना शिबली नुमानी क्रेडिबल नाम, बहुत क्रेडिबल नाम, टेंशन ना लें। इंग्लिश में लिया हुआ है। तो सवाल क्या है? नहीं ठीक है सर, मैं ये जो सीरत की जो ये है सीरीज है, वो कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बस उतना जानना था। नहीं, वो मैं सिर्फ इकोसिस्टम के लिए शुरू कर रहा हूँ मैं अभी सीरा, वरना तो आपके पास सीरा ही सीरा, जहां मर्जी से आप, इतनी सारी ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं अब तो, ठीक है। जी, ये मतलब मेरा कोर्स है ना। पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है वो होगा? अच्छा सवाल है, मैं इकोसिस्टम से पूछता हूँ, जो ये स्कूल है ना, जो ऑनलाइन स्कूल है, मैं उनकी प्रिंसिपल से पूछता हूँ कि मैं पब्लिक कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक वो है सर, बताएंगे। शुक्रिया। नो ओके, प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है जज़ाकल्लाह। कर सकते हैं, आई एम नॉट सो श्योर, ओके, मगर वो वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आलिया, आपने मुझे पहले अनम्यूट किया था। चलें अब आपकी बारी, मैं ऐसे भी खातून से ही सवाल लेने लगा था जी। सर मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का सुना था कि उन्होंने कहा है कि कौमी तराने पे खड़ा होना शिर्क है, जो मतलब शिर्क है? जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो किसी भी जगह पे मुसलमान क़याम खड़ा नहीं हो सकता। कौमी तराना तो बहुत छोटी सी बात है, किसी इंसान के लिए भी नहीं खड़े हो सकते आप, तो आप मुल्क के लिए क्यों खड़े होंगे? सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े होते हैं मुसलमान। सर स्कूल्स में तो मतलब बकायदा वो खड़ा बच्चों को सिखाते तो हैं ना। बच्चों को फिर हमने ट्रेन करना है ना कि बच्चे आर्ग्यू करें ना। आर्ग्यू नहीं करता मुसलमान, हर सिर्फ हड़ताल क्यों करता है मुसलमान, ये मुझे समझ नहीं आती। लोगों को नहीं सिखाना हमने, हड़ताल करके भाग जाते हैं सारे हम। ये मौलवियों के ट्रेंड है हम क्या? कभी मौलवी ने आर्ग्यू नहीं करना सिखाया हमें। समझाएं ना, प्रिंसिपल को समझाएं, आज डिबेट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अपने बच्चे क्यों नहीं तय करें? वरना लड़कियों के ऊपर इतनी जबरदस्त आर्ग्यूमेंटेशन देते हैं लड़के, और लड़कों के ऊपर लड़कियां। फैशन के ऊपर सुपर इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंटेशन चल रही है टीनेजर्स की। यहाँ पे आके बिल्कुल नहीं, मैं हड़ताल करके भागूंगा, ये हराम है, हराम। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, इस्लाम आके ऐसे फैलेगा, ठीक है। सो टेक्निकली डॉक्टर इसरार को ये जुमला पूरा करना चाहिए था, क्यों किया होगा कि कौमी तराने पे खड़ा होना क्यों मसला कर सकता हूं, क्योंकि हमारा एक कौमी तराना है, आपको पता ना, आपका नाम क्या है? आलिया। हमारा कौमी तराना है, उस पे उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं ना। वो कौमी तराना क्या है? अल्लाहू अकबर। सर अजान के बाद अजान है हमारा कौमी तराना, परफेक्ट। तो हम अजान के ऊपर खड़े नहीं होते, बस नमाज खड़ी हो रहती है, बस ये हमारा कौमी तराना। और एक ही कौम है हम। ये मुस्लिम आइडेंटिटी को तो ना कंफ्यूज करें ना। कल खुदा ना खास्ता, पहले देखें, कल को छोड़े, गुजरे हुए कल पे चलते हैं। बांग्लादेश वाले पहले पाकिस्तान के तराने पे खड़े होते थे, यस आलिया। यस सर। अब पाकिस्तान के तराने पे क्यों नहीं खड़े होते? अब बांग्लादेश के तराने पे खड़े होते हैं, यस। यस। सोचो तो सही, आइडेंटिटी बदल गई, नई कौम बन गई। कल कोई और मुल्क बन जाएगा, ढाका अलग हो गया, खुदा न खास्ता, ठीक है। तो वो एक नया तराना बना के उस पर, और बंगाल जो बाकी का बांग्लादेश है उसके ऊपर तराने पे खड़े नहीं होंगे। सोचो सही, ये क्या गेम खेल रहे हैं बैठ के, जबरदस्ती अपनी तरफ से खुद ही। मैं खड़े होने के खिलाफ हूँ। अल्लाह ने जब नबी इस्लाम के थ्रू में पता चल गया कि भाई आप मुसलमान सिर्फ और सिर्फ क़याम करते हैं अपने रब के सामने, बस, ठीक है। और वो हमारा कौमी तराना है, हमारा भी कौमी तराना है, ठीक है। उसको अजान कहते हैं। बाकी फैशन करना है, खड़े क्या हो, बेशक उछलें,
مجھے کیا فیشن کے لیے اچھلیں, مگر اس طرح نہ کریں گے. میرا تو خیال ہے ان لوگوں کو ڈانس نکال لینا چاہیے, ہر چیز پہ ڈانس ہی نکالتے ہیں. میوزک کی بجتا ہے نا قومی ترانے پہ, تو ڈانس بھی کرا لیا کرو. کھڑے کیوں ہوتے ہو خالی؟ وائی ڈونٹ وی جسٹ ڈانس؟ کوئی نئی موو نکال لیتے ہیں پاکستان کے لیے, یا انڈیا کے ترانے کے لیے, یا بنگلہ دیش کے لیے, یا چائنا کے لیے. Why don't we dance? I don't understand this. آپ نے میوزک ہی چلانا ہے, گانا بنایا آپ نے, تو گانا تو ساتھ ناچ بھی کرو, ناچ کرنا اکٹھا ہو جائے. یہ زبردستی کی نا ایک مفت کی ایک اسٹیم اور پریسٹیج بنائی ہوئی, کھڑے ہو گئے اور یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے, یہاں پہ ہاتھ رکھنے سے پتہ نہیں کوئی سمبل آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا کریں, اسلام کے نام پہ بنا ہے پاکستان تو اس لیے ہم کھڑے ہیں. اوکے آئی گیٹ اٹ, مجھے کوئی ممانعت نہیں, آپ اللہ کے لیے تو نہ کریں نا, یا اسلام نہ گھسایا کریں بیچ میں. آپ نے کوئی نیا فیشن نکالنا نکالیں, میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا آپ کے ساتھ, ٹینشن کیوں لے رہے ہیں, مگر اس کو فیشن بولے نا. اسلام میں کہ آپ وہ ویلیوز کیوں دے رہے ہیں جس میں ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ویسے میں کھڑا نہیں ہوں گا, ویسے میں بتا رہا ہوں. تو بچوں کو یہ کہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے رہیں, کوئی بات نہیں. اسکول میں کھڑے ہوتے ہیں, کھڑے ہو, مگر جب ترانہ ختم ہو جائے تو بٹھا کے بحث کروائیں کہ اچھا اس کی سینس تو بتائیں. What is it? ایک اسکول کا پرنسپل زندہ نہیں ہے اس وقت پاکستان میں. مروں کو تو چھوڑیں جو قبرستان میں پڑھے, انہوں نے پرانے اسکولوں میں پاکستان تباہ کیے. ایک بھی نہیں پرنسپل زندہ جو اسٹینڈرڈ سوال کا آسان سا آنسر دے گا. کھڑے کیوں ہوتے ہیں جی؟ وہ پتہ کیا, رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کس کی رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں بتائیں تو صحیح. میں سناؤں حدیثیں, سناؤں آیتیں. رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے رسپیکٹ کرنی, پاکستانی کریں, کوئی مسئلہ نہیں, ملک ہے میرا. اس کے لیے میں ترانہ بجاؤ گے تو کھڑے ہوں گا. ویسے مجھے بتائیں ترانہ بجانے پہ کھڑے ہونے کی کیا, مجھے لاجیکل آنسر دیں کوئی. ویئر از دا لاجک بیہائنڈ دس؟ نو ون ہیز دا آنسر ٹو دس. اوکے, اور جب بھی کوئی 15 منٹ بھی بحث کرے گا تو پتہ کیا آنسر نکلے گا, چونکہ پہلے سے کھڑے ہوتے آئے ہیں لوگ تو ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں. That's it. تم نے ہاتھ سینے پہ رکھنا, بیٹھے بیٹھے رکھوا لو یار, کوئی مسئلہ نہیں. We're pledging the allegiance to protect this land. Okay, yes, I want to protect my country. I love Pakistan. I want to protect the country. I'm pledging the allegiance here. Okay, that's how you pledge allegiance. I'll pledge allegiance. کوئی مسئلہ نہیں. مگر یہ میرا پرسنل مشورہ یہ ہے کہ جس طریقے سے میوزک لگاتے ہیں آپ لوگ, وہ جو پاک سرزمین چاہت کا پورا کا پورا آرکیسٹرا اس کے پیچھے, تو why didn't we just پورا کرو نا کہانی, کانسرٹ پورا کرو. دو چیزیں مکس نہ کریں آپ, ٹھیک ہے. پاکی اور ناپاکی مکس بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کنفیوژن بھی نہ آئے. سو ڈاکٹر صاحب کے علاوہ کسی اور نے کہا کہ اسلام میں کھڑا ہونا ضروری ہے ترانے پہ, تو we'll argue for it. We will not say نہیں وہ چونکہ تم کھڑے ہو تو لڑائی شروع ہو گئی, ہڑتال شروع ہو گئی. Don't start the argumentation. اس نسل کو تیار کریں آرگیومنٹیشن کے لیے, بحث کے لیے, لاجیکل کے لیے, ٹھیک ہے. اس نسل کو, اپنے بچوں کو تیار کریں کہ سوال کے بعد جواب بھی آتا ہو, سوال کرنے کی جرت بھی آتی ہو, اور تہذیب سے سوال کرنے آتے ہو, بس. جی سر, یہ لوگ مطلب میں نے اپنی بہن کو بولا نا, اس کا بھی اسکول اسٹارٹ ہوا, چھوٹی بہن کو, اور بھائی کو سمجھا رہی تھی میں اس طرح. تو یہاں تو اسکول میں اگر وہ لوگ سوال کرتے تو ان کو تو تھپڑ مار کے ہی چپ کروا دیتے. مطلب ان کے پاس اب تو وہ جواب بھی نہیں دیتے, ان کو صرف ماننا ہی آتا ہے. تو پھر میں ان کو اس سے لڑنا کس طرح سکھاؤں, کیونکہ وہ لوگ تو صرف اکیلے ہوں گے نا. کس کو مارنا آتا ہے, کس کو, کون مار رہا ہے انہیں؟ سر ٹیچرز وغیرہ اگر وہ اس طرح مطلب منع کر دینا کہ ہم لوگ نہیں کھڑے ہوتے تو وہ نہیں, یہ نہیں کہ میں نے, پھر آپ نے کہا پہلا سٹیپ ہڑتال نہیں ہوتا, پہلا سٹیپ سوال ہوتا ہے. پہلے سوال کروائیں ٹیچرز کو, بچوں سے کہیں, ٹیچر سے پوچھیں کہ اس کی سینس بتائیں. اگر انہوں نے کہا نا جو چلتا آ رہا ہے وہی آگے چلائیں گے, ٹھیک ہے, اسکول چھڑوا دیں. پھر اگر بحث کے بعد مار کی باری آ رہی ہے تو پھر اسکول سے نکالیں. بحث والے ٹیچر ہوں گے نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان میں سارے کے سارے جلاد جو بیٹھے ہوئے وہ اسکول کی ٹیچر استانیاں لگ گئی ہیں, ایسے تو نہیں ہوگا. اور سر آپ کراچی کب آئیں گے؟ 6 کو, میں نا 6 سپٹمبر کو میرا کراچی کا ٹرپ تھا. آئی ڈو ناٹ نو, میں پتہ کرتا ہوں آگے ڈیلے کی وجہ کیا ہے. 6 کو میرا مسلم آئیڈینٹی لاک تھا میرے کیلنڈر میں, پاپ اپ ہو رہے تھے. I did not have the time to ask کہ میرا کراچی کا ٹرپ کیوں آگے کیا گیا ہے. اسی مہینے انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. بارک اللہ فیک. عثمان رفیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ سے سوال کرنا تھا کہ آپ نے 3 صورتیں بتائی تھیں کہ وہ پڑھ کے سمے تو جنت اور دوزخ کا منظر نظر آتا ہے. میں نے نہیں بتایا, میرے نبی نے بتایا, حدیث ہے. جی آپ کے نبی نے وہ صورتیں بتانا, صورتوں کے نام بتاؤ.
سورہ انشقاق، سورہ انفطار اور سورہ التکویر. جی ایک آواز آپ کٹ رہی تھی، ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں کائنڈلی. میں لکھ دیتا ہوں. الانفطار، الانشقاق اور التکویر. اچھا ایک اور سوال تھا آپ سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ نے مطلب کبھی جہاد کے بارے میں بات نہیں، جس سے آپ بات کرتے ہیں کہ جہاد مطلب کوئی گلی کا بدماش کے جہاد مطلب ایک قسم کا فرض ہے، انہوں نے کبھی مطلب اس لحاظ سے بات نہیں کی. مطلب میں نے نہیں دیکھیں، میں تفصیل سے جب تک ریسرچ نہیں کروں گا ان پہ تب تک میں ان کے بارے میں اس طرح کامنٹ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کیوں نہیں کی. کیا پتا کسی نے کی ہو. ابھی تک حالانکہ آپ نے اتنا اچھا مطلب کر کے سمجھایا، لیکن ابھی تک وہ تصوف کا سمجھ ان کو آ ہی نہیں رہا. مطلب مذاق کیوں اڑاتے رہتے ہیں مطلب اللہ کے ولیوں کا، مطلب کوئی مطلب مذاق. اگر وہ اللہ کے ولی کا مذاق اڑاتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو جو باقی جو کام کر رہے ہیں ادھر سے آپ سیکھنے. دیکھیں کسی کو نہ زیرو سے ملٹیپلائی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. زیرو سے نہیں ملٹیپلائی کرنا. جو چیزیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ تو لیں نا آپ کے خیال سے. دیکھیے میں اس وقت پبلک فورم میں نا آئی ایم ناٹ گونا پن پوائنٹ محمد علی مرزاز one classical mistake that he might or might not be making. وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر بحث کرنے کے لیے بہت وقت لگے گا. مگر جو وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، جو کہ I'm pretty sure وہ کریں 99% کام تو ٹھیک کر رہے ہیں، تو وہاں سے لینا ان کا جو مین اسٹریم کا جو ان کا مین کیا اسے کہیں گے زیادہ تر جو کام ہے ان کا، وہ تو I am absolutely in awe of this guy. Okay, absolutely, I'm a big fan of the way he's making the change in the youth to come out of conventional thinking. Conventional thinking کو تو توڑا ہے نا انہوں نے، ماننا تو پڑے گا انشاءاللہ. اللہ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان سے اور بڑے کام لے دین کے. ختم کیے مطلب جس طرح بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو اور زیادہ تقویت، مطلب I want these people انشاءاللہ اللہ ان کی عمر دراز کرے اور زیادہ افیکٹ کریں یہ لوگ، زیادہ اسکوپ بڑھے ان کا. بٹ جب بھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی ایک اعتراض میں کر رہا ہوں تو وہ کسی کانٹیکسٹ میں پوری ویڈیو دیکھیں. آپ کسی ایک شارٹ ویڈیو کے اندر سے کسی ایک بندے کی ججمنٹ مت نکالیے گا. میں نے دیکھی ہے، میری ہی ویڈیو میں نے دیکھی ہے، میری اپنی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ 1 منٹ کی ویڈیو اور 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، ان میں سے 1 منٹ کی ویڈیو نکال لی کسی نے. اوکے، سو I absolutely love محمد علی مرزا صاحب and I also love طارق مسعود صاحب. اوکے، کام جب اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں ان سے، تو میں ہمیشہ نا صحابی کے ریوائول کا ویٹ کر رہا ہوتا ہوں. مجھے ان دونوں سے خوشبو آتی ہے اس کی. دونوں اپنے اپنے معاملات کو جس طریقے سے لے اللہ تعالیٰ جو کام لیتے ہیں انسانوں سے. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا. we're not gonna talk about people. چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا. تھینک یو، بہت اچھا. اللہ آپ کو صحت زندگی، اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سحر. السلام علیکم سر. میرا نمبر آ گیا. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر، میرا کوشچن تو ہے ایک بہت عرصے سے میں نے روکا ہوا ہے، لیکن مجھے اس کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا. آئی ہوپ کہ آپ سمجھ جائیں گے. پوچھیں. جی، ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں ہوں. اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں. جی، مجھے اس کی کلیریفیکیشن چاہیے. اور جب اللہ پاک کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو زمانے کا فلو جس طرف بھی چل رہا ہے، جیسے بھی دنیا چل رہی ہے، اس فلو کے پیچھے اللہ کی رمز تو شامل ہے نا، کوئی نہ کوئی. جب اللہ یہ کہتا لفظ کیا شامل ہے؟ اللہ پاک فرماتے کہ میرے ہر کام میں کوئی رمز ہے جسے انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی یا انسان اس کو سالو نہیں کر سکتا. انسان کو میں نے وہ عقل ہی عطا نہیں کی کہ وہ میرے وجود کو ہی کا حالہ ہی بنا سکے. کوشچن میرا یہی ہے اسی حدیث کے متعلق کہ زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ میں ہوں.
مجھے اس کی کلیریفیکیشن چاہیے، کیونکہ آج میں جس کو بھی سنتی ہوں ہر شخص دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. تو کنفیوژن کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا کوئی کونا بھی محفوظ نظر نہیں آتا. مطلب کہاں جائیں ہم، کس کو سنیں، ہم کس کی بات مانیں؟ تو اس کا زمانے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا زمانے سے یہی تعلق ہے کہ ہم کس پہ اعتبار کریں. پھر اتنے لوگ ہیں، اتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، دنیا بھری پڑی ہے، ہر بندہ اپنا ایک ویو لیے بیٹھا ہے. مطلب ہمارے ٹیچر سے لے کے سوری میں نے فلسفی پڑھی ہے، تو اس میں ارسٹوٹیلین لاجسٹکس سے لے کے سقراط اور بقراط کے فلسفوں سے لے کے ابھی نوم چومسکی، ان کی لنگوسٹکس کے اوپر بھی میں نے کچھ تھیسز وغیرہ کمپلیٹ کیے تھے یونیورسٹی میں. تو جب اتنے سارے لوگوں کے ویوز اکٹھے کرنے کے بعد ان دا اینڈ ایز اے نیوٹرل پرسن بیٹھ کے جب میں سوچتی ہوں کہ یہ سب لوگ ایک جگہ پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہر شخص کو کسی میں عیب ضرور نظر آتا ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ، ہر دلیل کے اوپر ایک دلیل پڑی ہے، ہر دلیل کے اوپر ایک دلیل پڑی ہے، اور ہر دلیل دوسری دلیل کو کاٹ رہی ہے. تو مجھے بتائیں اس میں سچویشن اتنی کنفیوژن کتنی پھیل چکی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کیسے کریں؟ دیکھیں، سینٹر میں قرآن رکھیں اور باقی کے سارے فلسفوں کو اس کے گرد گھمائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے تو آپ نے وہ سینٹرل کنفیگریشن جو ہے نا اس کے آپ کو کہیں نہ تو چاہیے نا. کوئی چومسکی کو آپ پڑھی ہیں، جیسے آپ لنگوسٹکس کو تو اس وقت کے لیے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھیں. لنگوسٹکس پہ چومسکی کے علاوہ کوئی زیادہ کام ہوا بھی نہیں ہے کسی کا. میں وٹگنسٹائن کی بات کری ہوں، وٹگنسٹائن کے اوپر بھی میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، بہت زیادہ نہیں، لنگوسٹک کی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز یا بٹ ماڈرن لنگوسٹکس کے اوپر جو خیر چومسکی نے بھی تھیورائز نہیں کیا، تھیورائز کچھ بھی نہیں کیا اس نے. He just has a very scientific angle towards the aspects of how linguistics develop inside the brain. That's it. Even though his work is no credit to be taken away from this guy. میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ لنگوسٹکس کا تو نہیں میں موازنہ کروانا چاہ رہا ہوں. آپ نے صحیح اور غلط کی بات کی ہے نا، صحیح اور غلط. تو صحیح اور غلط تو فار ایگزامپل اس اسٹیکس ان کریٹیکل ایسپیکٹس کے اندر چیک کرتے ہیں جہاں پہ اگر میں غلط ہو گیا تو لگ گئی میری، تو دوزخ ہو گئی میری. تو ٹھیک ہے سر، یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ ابو بکر صدیق جیسا انسان بھی جب اللہ جانتا ہے ان کے درجات کتنے بلند ہیں، ہم تو ان لوگوں کے متعلق صرف سنتے ہی کانپ جاتے ہیں جب ان کی سٹوریز سنتے ہیں. اسپیشلی اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو کریکٹر ہے وہ تو لٹرلی بیونڈ آف تھاٹ ہے. There are so many people in the question room نا، تو میں اس لیے نا میں آپ کا نا کوشچن سمجھنا چاہ رہا تھا. میں کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں قرآن بتا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے نا. اب مقصد سے جو ہٹا رہا ہے وہ ہے نا غلط. لنگوسٹکس اگر آپ نے غلط اینگل سے ہی پڑھ لی تو اس کا کوئی تعلق نہیں نا. You need to know کہ آپ کے پاس صرف 70 سال ہیں at best case scenario. I'm assuming you're 30 right now. Okay. No, I'm 40. الحمدللہ بچے ہیں میرے اور میں نے عمر گزاری ہے ادھر. نہیں میں محاورتن کہہ رہا تھا کہ 20-30 سال تو گزار لیے نا، تو محاورتن کی آپ 71 سال کا ہے پورا کا پورا ایک ایوریج سپین بتا رہا ہوں. کیا پتا کل میں اور آپ مر گئے ہوں. سو ان 50-60 سالوں میں افیکٹو ایئرس کے اندر میں میجر کنٹریبیوشن آف یور لائف جو ہے نا وہ اس فارورڈ موشن ٹورڈز آخرہ کی طرف کرنا مسلمانہ کام ہے. اور بھی بڑے کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں جن کا آخرت سے جو کنفیوژن مین ہے نا وہ یہی ہے کہ دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ چلانے بہت مشکل ہیں. اگر انسان دین کو پکڑتا ہے تو دنیا چھوٹتی ہے، دنیا کو پکڑتا ہے تو دین چھوٹتا ہے. اس لیے ایک بندہ جس کو اتنا ہم اس دور میں ہیں کہ جس میں اس وقت دنیا کی انٹلیکچوئل فتح اس وقت مسلمانوں کو ضروری ہے، ورنہ لوگ دین کے اس کریڈیبل پیڈسٹل کو ریکگنائز نہیں کریں گے مسلمانوں کے. کین یو امیجن دیٹ آئسولیشن، وہ ایک شخص کی اتنی تنہائی کہ جس کے اندر وہ دنیا چھوڑ چکا ہو لیکن اس سے چھوٹ نہ رہی ہو. ان ماں باپ کی اذیت کو آپ جانتے ہیں کہ جو دین کو پکڑ کے ایک رستے پہ چلے جائیں، وہ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بار بار ساتھ ہاتھ کھینچتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ دین تمہارے ہاتھ میں ایک انگارے کی طرح ہوگا. وہ وقت آیا ہے صحابہ پہ اور ہم پہ بھی وہی وقت ہے اس وقت. ٹھیک ہے، جا کے UAE والوں سے پوچھیں، نماز کے بعد مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے لوگ.
میں UAE میں ہی ہوں اور یہاں پر رہتے ہوئے میں اتنے ملٹائی کلچرز میں رہتے ہوئے ہی میں یہ کویسچن کر رہی ہوں کہ یہاں پر دنیا بالکل مختلف ہے. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, کینیڈا میں جاؤ, وہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہو اس لیے آپ ایک تھوڑی سی نچلے درجے کی کیٹیگری میں رکھے جاتے ہو. لیکن UAE میں ایز اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ٹاپ سپیریورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہمارے پاس وہ سپیریورٹی کا وہ ڈگنیٹی نہیں ہے ہمارے پاس. یا ٹرو, بالکل صحیح کہا آپ نے 100%. بہرحال میں آپ کو اوریجنل کوشچن کا آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو زمانہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو کن کا حکم کائنات کے لیے دیا نا, اب وہ زمانہ شروع ہو گیا. کائنات بھی اپنے ایک زمانے میں ہے, ٹھیک ہے. جو چیز ایسے اپنے بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں, اپنے بچوں کو ہم کیسے اس طرف مولڈ کریں. ہم نے ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیا, ہم نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا, ڈفرینٹ ورائٹیز آف تفاسیر پکڑا دی ہیں جو کہ بچے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں, مگر وہ بچے کنفیوز ہیں. اسکول جاتے ہیں تو وہ گھر آ کے روتے ہیں کہ no, our house is different and the school is different, our teacher is different, our mother is different. So this is a کتنی عمر ہے بچوں کی؟ ابھی میری بڑی بیٹی 10 سال کی ہے اور چھوٹی 8 سال کی ہے. اسی لیے میں ان کو اسکول ڈالنے کے خلاف ہوں نا, وہ کنفیوژن تو آئے گی نا. تو آپ دھوئیں نا, پھر آپ روز اگر کپڑے گندے ہوتے ہیں تو روز دھونے پڑیں گے نا. تو بچوں کے ساتھ بھی روز بچے گندے ہوتے ہیں تو روز بچے دھونے پڑیں گے, یہاں سے, ٹھیک ہے. سو پھر کیا اسکول نہ بھیجیں, اسکول چھڑوائیں. یا اگر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ وہ بیماری لے کے آ رہے ہیں تو روز کیوں بیماروں میں بھیجنی؟ آپ خود تربیہ کریں ان کی. کوئی روک ٹوک ہے؟ یہ اللہ نے کہا اسکول بھیجو یا کوئی حدیث ہے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اگر میرا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی مجھے کوئی انسٹیٹیوٹ پکڑنا پڑے گا. جی نہیں, آپ کو سرٹیفکیٹ پکڑنا پڑے گا, انسٹیٹیوٹ نہیں, ٹھیک ہے. یونیورسٹی تک بچہ آپ کے فلسفے کو پوری طریقے سے سمجھ جاتا ہے. آپ پوری اور بس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں کبھی کہتے کہ گھر میں کوئی اور فلسفہ ہے, باہر کچھ اور. وہ ایک طرف طلاق دے چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں میں, اسکول کا لفظ بول رہا ہوں. مطلب آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ ویٹ میں کون سا پلڑا زیادہ بھاری؟ کون, کیا کہا آپ نے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچہ پلڑے کو دیکھتا ہے کہ صرف پلڑا زیادہ جھک رہا ہے؟ جی نہیں, بچہ ماں باپ کے اس ماں باپ پہ لگے ہوئے اس پلڑے کو دیکھتا ہے کہ کتنا وزن, کس چیز کے وزن کے کھینچا ہوا ہے ان کو. اگر وہ دنیا کے وزن نے کھینچا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہی ہے کام دنیا میں. بچہ تو ماں باپ کو پرائم سورس آف فلسفی لیتا ہے, اور ان کی حرکتوں کو, باتوں کو نہیں. جی سکندر صاحب. یا السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں آپ سے بات کرنی تھی کہ پرسنل جو ہے نا لائف, اس میں کنسسٹنسی کے حوالے سے بہت مشکل آتی ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کو سنتے ہیں تو یا کسی اور کو تو ایمان لیول ہائی ہو جاتا ہے, تو جب مارکیٹ میں جاتے ہیں یا امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے اسی وقت. تو اس کو لیول ہائی ہوتا ہے اس وقت, یعنی جب ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں کسی کے پاس, کانسیپٹ سمجھ لیں. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں بتایا جا رہا. جب آپ دنیا میں جاتے ہیں نا, اور مسلمان کانشیسلی دنیا میں جاتا ہے, تو دنیا میں نا اسلام کم اپلائی کر سکتا ہے, تو ایمان کا لیول اوپر جاتا ہے اس کا. مسجد میں بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان کا لیول بہت ہائی. ایمان کا لیول ہائی نہیں ہوا, ماحول آپ کا جو ہے نا وہ اسلامی ہو گیا ہے. بس ایمان تو ٹیسٹ ہی تب ہوتا ہے جب غیر اسلامی ماحول میں آتے ہیں. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, دھوکہ, جھوٹ, فریب, تب آپ کا ایمان جو ہے نا وہ چمکنا شروع ہوتا ہے. وہ کم ہوتا ہے کمپیئر ٹو دا ماحول, وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, مگر وہ اس کی اصلیت ہوتی ہے. مگر ٹیسٹ وہ تبھی ہوتا ہے, تب نظر بھی تبھی آتا ہے. مسجد میں نہیں ایمان نظر آئے گا کبھی. جب سارے کے سارے مومن ہیں پھر کیسے پتہ چلے گا کس کا ایمان کتنا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ الٹا تصویر سیدھی پکڑیں. یہ ہر بندہ ہمیں الٹی تصویر دکھاتا ہے کہ جی دنیا میں تو ایمان ختم. نہیں, دنیا میں نہیں ایمان, دنیا میں ہی تو ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو دیکھ لیا پھر کون سا ایمان ہے؟ یہ تو یقین ہے. اور سر آپ نے بولا تھا کہ اب جب لاہور آئیں گے لیمس کے علاوہ 2-3 یونیورسٹیز اور کریں گے تو یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کو کنسیڈر کیجئے گا, UMT. میں کوشش کر چکا ہوں UMT کی. میرا بڑا برا تجربہ رہا ہے. میں اس لیے 1-2 دفعہ انوائٹ آئی تھی, میں نے ان کو کہا کہ بس پہلے سیریس ہو جائیں آپ, کہ میں یہاں پہ کوئی جاب فیئر یا وٹ ایور کر رہا ہوتا, پیسے دے رہا ہوتا, تو پوری یونیورسٹی آ جاتی اور بڑے سیریسلی سنتی. جب میں ایک مشن کی بات کرنے آیا ہوں, مشن کی بات, تو آپ لوگ جان کے وہ والا
ٹائم سلاٹ رکھتے ہیں جہاں پہ کوئی لوگ اٹھ نہ سکیں. ابھی یہ شفا والوں کے ساتھ میرا سیشن ہو رہا تھا, ابھی شفا میڈیکل دیکھے کالج, سر وہ اور صبح 9 بجے سیشن رکھا ہے 10 بجے کہ کوئی آ نہ سکے. اپنے جب مارکیٹنگ کرنی, جب کانسرٹ کرانے ہوتے ہیں انہوں نے, تو شام کو رکھتے ہیں تاکہ ساری دنیا آ جائے, اور جب مشنریز آتے ہیں تو نہیں, وہ صبح بلاؤ تاکہ ایک دفعہ ٹوٹل پورا ہو جائے. یہ مسلمان یوتھ کا یہ حالات. دس از وٹ آئی سیڈ کہ میں دوبارہ کبھی زندگی میں نہ سوچوں دیکھوں کہ میں یوتھ مسلمان کا وہ والی سینس لگا رہا ہے کہ دین کی بات ہے تو خیر ہے, اٹھا کے زمین پہ پھینکو, ہو کیئرز ہوتا ہے نہیں ہوتا. اپنے پیسوں اور نوکریوں کی بات آتی ہے تو اتنے زبردست برین پاور تمہاری چل رہی ہوتی ہے. دس از ناٹ ہاؤ. بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ. صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Sir, I'm Ronak Hashmi from India. I'm 22 years old and Alhamdulillah, I'm working on women empowerment. I'm trying to help women of different cities to find out their purpose. I am having two basic questions. One is like my main focus is on homeschooling to make them understand that how homeschooling is going to work and how they can stop their child to get contaminated from school environment. But I'm having a confusion that the surrounding I'm having is like most of the women are of the years of 17 and 18, like teenagers. They follow me on social medias and all. So that's why I have chosen that first I will do them empowerment. I will try to make them understand what is exactly purpose is and how to find it. So I'm not able to understand that from at which point I should start the homeschooling platform. Like, because for now I'm having the women of teenagers like in my surrounding. So that's why I'm working on their purpose, but I'm not able to recognize and set کہ مجھے ہوم اسکولنگ کہاں سے شروع کرنی چاہیے پھر, کیونکہ ابھی تو ٹین ایجرز آ رہے ہیں. میں ان کو اگر ہوم اسکولنگ سمجھاؤں گی انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. پہلے مجھے تو ان کا پرپز بتانا ہے کہ آپ دنیا میں آئے کیوں ہو, لائک دس. So please guide me that how should I start. No, I think پیرنٹس کو پکڑیں. پیرنٹس کے علاوہ ٹین ایجرز کو کیوں آپ ہوم اسکولنگ کے اوپر انٹائز کر رہے ہیں؟ ٹین ایجرز آر ناٹ ڈیسیژن میکرز آف ویئر ایور اسکول اور ویئر ایور campus and which building are they going to study in. آپ پیرنٹس کے علاوہ مدرس کو انٹائز کریں, مدرس کو انوائٹ کریں. کس شہر میں آپ؟ I am in Kashmir currently, but I am from Mumbai, but I am living in Kashmir. کشمیر کدھر؟ In Kashmir, I am living in Anantnag, basically a city. It's near Srinagar. Yeah. Okay. Srinagar میں پاکستان میں آپ تو پھر. Inshallah, I will try my level best to come once in my life before dying to meet you. No, you are in Pakistan. Inshallah, don't worry. You just have to believe in this. یہی تو مسئلہ ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں نہیں سالو ہو رہا. سو کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پیرنٹس کو جب تک آپ پیرنٹس کو نہیں انٹائز کر سکتی تو پھر آپ اس قابل نہیں ہوگی آپ ٹین ایجرز کے ڈیسیژن لیں. ٹھیک ہے, اور ہے آپ کے اندر مشن ہے نا. یہی تو میں چاہ رہا ہوں, ایک مسلمان اور کچھ کر نہیں رہی, آپ کرنا شروع ہو گئی. یو آر مائی ہیرو, تو یو جمپ ان دا فائر ناؤ. کیا نام بتایا آپ نے؟ It's Ronak. رونق ہاشمی. Yeah. Sir, my another second question is like as نہیں رک جائیں ابھی پہلے سن لیں جواب. آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ Yes sir, I'm definitely. ہاں تو پھر ذلیل ہو نا آپ. جا کے ذرا آنٹیاں آپ کو جب گالیاں دے کے گھروں سے نکالیں گی نا اور واک آؤٹ کیا کریں گی نا آپ کے سیشنز میں سے, کانفرنسز میں سے, تیاری پکڑیں. مسلمان ہیں آپ, حق کے اوپر تو آپ کو تنقید آئے گی, بس بتائیں, کنونس کریں لوگوں کو, بشیرم بھی کریں, نذیرم بھی کریں کہ بھائی فائدہ کیا ہے ہوم اسکولنگ کا, اور نذیرم سے سٹارٹ کریں ذرا ان آنٹیوں کو کہ بچے کے ساتھ کر کیا رہی ہیں لوگ. نقصان دکھائیں نا ان کو, سائنس کھولیں. ٹھیک ہے. بائی دا وے میں نے بھی اپنا مشن ہوم اسکولنگ سے اسٹارٹ کیا تھا جب میں نے پبلک اسپیکنگ شروع کی تھی, ہوم اسکولنگ. تو میں آپ کو اپنا ہی تجربہ بتا رہا ہوں. بڑی گالیاں پڑی تھیں, ایسے کہہ کے اڑتے تھے کہ اچھا سارے اسکول غلط ہیں, آپ کو نئی سائنس سمجھ آ گئی نا. سائنس پرانی ہے, سمجھ ابھی آئی ہے, سمجھ نہیں آئی ہے, پرانی سائنس ہے. آپ کو میرے سے پہلے آنی چاہیے تھی, آپ میرے سے 20-25 سال بڑے ہیں. سو آئی واز اگریسو, I was not a girl, so mothers couldn't really relate to me. You're a girl, how old are you? I'm 22. So okay, you're not going to be able to do much because آنٹی آپ کو کہیں گی پہلے بیٹا بچے پیدا کرو نا تب تمہیں پتہ چلے گا. بڑا آسان ہے بچوں کو اسکول سے اٹھانا تمہاری عمر میں, یہ جذباتی ہوئی ہے مسلمان عورت. ٹھیک ہے, تو پیرنٹس کو انٹائز کرنے کے لیے سائنس کھولیں آپ, ورنہ آپ کبھی بھی نہیں کسی آنٹی سے کہہ سکتی کہ آنٹی آپ اپنے بچوں کو تباہ کر رہی ہو. کہیں گی بیٹا آپ کے اپنے ہوئے, ٹھیک ہے. تو it's a problem.
You gotta Yeah. solve it. جب بچے Mhm. پیرنٹنگ کے لیکچر دیتے ہیں نا تو پیرنٹس نہیں سنتے ہوتے. آپ نے Mhm. پیرنٹنگ کے لیکچر نہیں دینے, آپ نے سائنس کے لیکچر دینے, دماغ کیسے تباہ کیا جاتا ہے, آئیڈینٹی کیسے شیٹر ہوتی ہے, پرپز کیسے ڈائلوٹ اور ڈیلوژنل قسم کی حرکتیں. دیکھیں 3 ہی بندے ہیں جو کہ آپ کو افیکٹ کریں گے, Mhm. باپ, استاد, اسکالر. اسکالر چاہے وہ کرسچن ہے تو اس کا پریسٹ, پاکستانی کہہ رہا ہوں, مسلمان ہے تو مولوی. یس, یہ 3 آدمی ہیں. Mhm. یہ 3 یا تو بنائیں گے تباہ کر, ان 3 میں سے 2 تباہ کر بھی ایک بھی ٹھیک ہو جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہے پاکستان میں, شری نگر میں, کہ ہمارے تینوں ہی کنفیوزڈ ہیں. Okay. یہ مسئلہ ہے, تینوں میں سے ایک چاہیے مجھے. اسکول ٹیچر ایسا کنفیوز باشندہ ہے نا, انڈیا پاکستان نہیں, امریکہ میں بھی کنفیوز باشندہ, آئیڈینٹی کی مطلب ہی نہیں پتا ان کو. اور دین کا تو کہتے ہیں, اور دین و اسلامیات کے ٹیچر سے پوچھ لو دین کے سوال ہیں, تو میں تو فزکس پڑھاتی ہوں. یہ حالات ہیں. تو ویسے گھریلو پالیٹکس میں آپ نے پی ایچ ڈی کیسے کر لی ہے, ادھر بھی فزکس پڑھایا کرے نا, ساس کو بھی ادھر پولیٹیکل سائنس کی پڑھاتے ہیں. اپنی مرضی سے یہ چیزیں ہمیں سب آتی ہیں, یاد رکھیے گا. دین کی باری آتی ہے تو نہیں, وہ تو مولویوں کا کام ہے. تو پھر یہی ہوگا. پھر یہ 3 بندے ہم نے اپنی آئیڈینٹی کرائسس کے لیے رکھے ہوئے, آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, سوری, تو انہوں نے آئیڈینٹی کرائسس کر دی ہے. جی سمجھ گئے بات. جی ایڈریس دا رائٹ ایریا آف دا سائیکالوجی, دا برین, دا مائنڈ. Sure, sir. Jazakallah khair. Sir, I'm having just, I will take a minute. Second question. As I've already started working on this sector in homeschooling and آپ alhamdulillah, یہ I'm بتائیں, having یہ some... سوال کرتے ہو جب میں نے کہا تھا شری نگر پاکستان کا, آپ کے دماغ پہ کیا گزری تھی؟ Sir, actually, as I said you, I'm in Mumbai. میں نے آپ کو but when... ڈسننس, جان کی ڈسننس دی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ آپ کو پتا نا میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش نہیں کھیلتا, میں مسلمان بات کرتا ہوں. میں کشمیریوں کو, اسپیشلی کشمیر کے مسلمانوں کو ایک اس ڈسننس سے نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا وہ کشمیری کہنا بند کر دیں. آپ آزاد پہلے سے ہی ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. Yes, exactly. آپ کشمیری نہیں, آپ مسلمان ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اگر میں نے جان کی وہ ڈسننس دی تھی کہ شری نگر, تو پھر پاکستان میں آپ انڈیا کیوں بول رہے ہیں. بہرحال جی. Okay. So my second question was, actually, I have already started working in the homeschooling sector with the mothers, those who are mothers of 4 children or the mother of, 1 child. So my question was, like, I know how to set the curriculum, like from age of 1 to 7, because it is a developmental stage of the child where you have to work on the skills, motor skills, and the psychological factors. But I'm stuck after the 7 or 8, the main era of the knowledge development begins, where the kid or the child is going to decide that what is his interest, what he want to do more, and slowly he's going to build up his purpose in his life. So I am stuck there. After 7, what curriculum I should set jo usko sahi direction mein leke jaye, balancing both the akhirah and the dunya. So like I'm not able to set the اینڈ والا جو لفظ curriculum. بولا آپ نے, اینڈ والا جو فریز ہے, بیلنسنگ دنیا ان آخرہ, دنیا ان دین یا آخرہ, یہ دس از اے فلاسفی, آئی ڈونٹ اگری ود یو, ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بہرحال آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا. تو نالج تو آپ کی ڈے 1 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. نالج کی جو ایج ہے نا, ایج آف نالج اسٹارٹس فرام دا فرسٹ ڈے آف دا ہیومن چائلڈ. آپ کو چاہیے 7th ایئر پلس کا کیا curriculum, like because in India after 7 or 8 پلس صرف میتھس کریں گے آپ. 7th ایئر سے لے کے 10th 12 تک میتھس, میتھمیٹکس, الجبرا, فزکس, ارتھمیٹک سے اسٹارٹ کریں گے آپ, اینڈ دین یو گو اسٹیپ وائز. مگر ان 3-4 سالوں کے اندر اندر آپ کے بچے کو 12ویں سال تک وہ والی میتھس آ جانی چاہیے جو اس وقت گریجویشن لیول پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ 4 آور سے زیادہ ایک دن میں نا کوئی ایک کیپسول بنائیں گے آپ, 4 آور سے زیادہ نہ صبح, اگر صبح کا کیپسول ہے تو 3-4 گھنٹے سے اوپر نہیں اپنے بچے کو پڑھانا ہوم اسکولنگ میں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے زیادہ گھنٹے دینے ہیں جو کہ دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں کچھ اسٹیجز میں کچھ ٹارگیٹس بھی ہوتے ہیں, تو پھر آپ بیچ میں میجر گیپ لے کے آئیں گے اور پھر رات کو کریں گے یا شام کو کریں گے, اس طرح ہوگا آپ کی. کیونکہ برین کی سائیکل ہوتی ہے, ہارمونس کی سائیکل ہوتی ہے ہماری ڈیلی. آپ اس سائیکل کو چیک کریں گے کہ اس کا گراف جو ہے نا, ہر ایک کا پر 2-3 ہی میجر گرافس ہیں, 2-3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں سائیکلس کی. ایکچولی 2 ہی ہیں, میں 3 اس لیے کہہ رہا ہوں, اکیڈیمکس کو پتا ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ تیسری کیوں ٹائپ نکال لی میں نے.
مگر دو میجر ٹائپس ہیں سائیکلس کی جو نیورو کیمسٹری ہمیں بتا رہی ہے اب. تو وہ سلیپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ جینڈر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے. لڑکیوں کے ہائی کورٹیزولز ہوتے ہیں تو وہ پھر یو کین سی کہ ان کو رات کو بھی کورٹیزول کی سائیکل بڑھتی ہے. وی نیڈ ٹو نو پھر اس کی بھوک کی سائیکل کیا ہے. اس کو گریلن میکانزم بولتے ہیں, گریلن وہ ہارمون ہے. تو آپ وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی سائیکلز کیا ہیں, اور آپ کو ماؤں کو پتا ہوتا ہے, یہ دیسی طریقے سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا. تو آپ کو اس وقت آپٹیمم ٹائم نکالنا پڑتا ہے کہ بچے کو کب پڑھانا ہے. یہ جو 2 نمبر ہے نا, صبح 8 بجے اسکول شروع ہو جائے گا اور 1 بجے چھٹی ہو جائے گی. Sir, I am very against of this. Like I don't. ہوم اسکولنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے, یا ہوم اسکولنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں اسکول نہ سیٹ کریں. ہوم اسکولنگ کا مقصد ہوتا ہے کہ اسکول کے ماحول کو چھوڑ کر گھر کے ماحول میں پڑھائی کروائی جائے. تو میں اس چیز کے بہت اگینسٹ ہوں. نہیں, گھر کے ماحول میں نہیں. اندر ہر بندے کا اپنا ماحول ہے, اس کو ٹریگر کیا جائے. آپٹیمم لرننگ یہاں سے, ہر بندے کی اپنی آپٹیمم ایک لرننگ کوشچنز ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو جنرلائز کر کے بتا رہا ہوں کہ کیمیکل پروفائل بتا رہی ہے کہ کب سیکھنا چاہیے, دماغ کب سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہوگا, تو اس وقت پڑھائیں نا اس کو. ٹھیک ہے, صبح, اس لیے میں نے کہا صبح کے جو گھنٹے ہیں نا وہ جنرلی اسپیکنگ وہ ایک اچھا کیپسول ہے, اور پھر شام کو بھی ہوتا ہے, رات کو بھی. اوکے سر, ابھی آپ نے کیونکہ مجھے سجیسٹ کیا کہ آئی شوڈ فوکس آن میتھمیٹکس اینڈ لائک 11-12 کی ایئرز میں بچے کو وہ لیول کی چیزیں آ جانی چاہیے جو گریجویشن کا پرسن کر رہا ہے, رائٹ؟ سو آئی ایم ہیونگ اے کوشچن ریگارڈنگ دیٹ کہ بیکاز انڈیا میں ایسا سسٹم ہوتا ہے. میں خود ابھی ایک انٹرنیشنل اسکول میں ورک کر رہی ہوں ایز اے سروے کہ مجھے کہاں کہاں چینجز لانی ہے. سو یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک گریڈ 1 کا اسٹوڈنٹ ہے, ہی نو ایوری فارمولا اینڈ آل, جو کہ گریڈ 6 کے بچے کو پتا ہے, لیکن اسٹل اس کو گریڈ 1 میں رکھا گیا ہے اونلی بیکاز آف دی ایج کرائٹیریاز وچ از ہیز بین سیٹ بائی دی گورنمنٹ اینڈ آل. سو اگر 11 ایئر یا 12 ایئر میں آ کر وہ بچہ کر لیتا ہے, لیکن اگر میں اس کو اسکولنگ میں ڈال رہی ہوں بیکاز ہی وانٹ ٹو پرسیو دا گریجویشن تاکہ وہ اپنے پرپز کو اچیو کر سکے, ایون اف ہی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر اور انجینئر اینی تھنگ, تو وہاں پہ پرابلم آئے گی. تو ہاؤ شیل آئی ٹرائی ٹو ٹریگر دا تھنگز ایٹ دیٹ فیز, ہاؤ شیل آئی ہینڈل دیٹ فیز؟ کیونکہ بچہ تو سفر کرے گا نا. بچہ آئے گا مجھے بولے گا مما آپ نے تو مجھے اتنی اچھی تیاری کروائی ہے, آئی ایم ہیونگ دا بریلینٹ برین, بٹ آپ چاہ رہی ہیں کہ 5 سال کا بچہ 6 گریڈ میں جائے؟ ہاں, میں چاہ رہی ہوں کہ اکارڈنگ ٹو دا لیول, جیسے آپ بول رہے ہیں 11-12 کی ایئرز میں اگر اس کو گریجویشن کا میتھمیٹکس آتا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو گریڈ 8 یا گریڈ 9 میں ایڈمیشن ملنا چاہیے. لیکن انڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ایج ان کو ایڈمیشن دی جاتی ہے. نہیں, تو اس کو صرف میتھمیٹکس آتا ہے گریجویشن لیول کا, اور تو کچھ نہیں آتا اس کو. جسٹ ازیوم اگر اسے لائک لینگویجز میں بھی ہی از ویری گڈ اینڈ ویل. لینگویج اور میتھمیٹکس, اور بتائیں. سائنس, سوشل سائنسز تو ابھی اس نے کی بھی نہیں ہے. No, not about social science. آپ Like کیا this, سمجھ رہے ہیں یہاں کہ پہ میتھمیٹکس انڈیا اس کو میں گریجویشن لیول کا کیسے آتا ہے؟ کیونکہ وہ اور کچھ نہیں پڑھتا. 3 سال سے میتھمیٹکس کرے گا وہ. 7 to 10 صرف میتھمیٹکس کی, اور بڑی ہائی اینڈ میتھمیٹکس, مطلب اور اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. نیچے سے لینگویج کو اوور لیپ کریں گے ہم, لینگویج سیکھ رہا ہوگا وہ ساتھ ساتھ. 10th ایئر کے بعد نیچرل سائنسز اوور لیپ کریں گے میتھمیٹکس کے ساتھ. تو مگر وہ 3 سال صرف میتھس کے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جتنے بھی ہیں, بے شک 1 گھنٹہ بھی آپ نے دیا. I'm not putting an hour limit here, وہ تو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے نا. مگر جتنے بھی آپ نے دن کے گھنٹے دینے وہ صرف میتھس کے, اس کی ایج ہی میتھس کی ہے, اس کا دماغ ہی میتھس مانگ رہا ہے اس وقت. ایک چیز اور بھی مانگ رہا ہے اس کا دماغ, مگر میں پبلک سیشن کے اندر وہ ٹیکنیکلٹی نہیں کھولنا چاہ رہا. آپ کے لیے میں نے جنرل صاحب بتایا کہ یہ اس طریقے سے کریکولم دیکھیں گے آپ. اوکے, جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. میں نے ابھی انمیوٹ کیا کسی کو, ابھی میرے سامنے کسی کو انمیوٹ کیا تھا. السلام علیکم, کوئی ہے انمیوٹ؟ وعلیکم السلام. اچھا, میں نا کسی ایک مرد حضرات میں سے ایک کوشچن, آپ کا نام کیا ہے؟ فریال. فریال, پوچھیں سوال کیا ہے. اگر لمبا جواب ہوا تو پہلے میں پھر کسی ایک. It's a long question. No, question should not be long regardless of whatever reason. Answer long یا نہ ہو, چھوٹا ہو, یہ دیکھنا میں نے. سوال آپ نے چھوٹا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے پھر بھی. Okay, it's about Palestinian advocacy. Like we see now Palestine, so many people are supporting it, but mostly liberal and left-wing people are supporting it. So what should we do about that? Like there are organizations, Al-Qaeda, which support LGBTQ. میں آپ کو چھوٹا جواب دیتا ہوں اس کا. ٹیکنیک لیفٹ کی, پرپز رائٹ کا. فلسطین کے اوپر یہ کامبو لگائیں گے آپ.
یہ رائٹ والوں نے تو ٹیکنیک لگائی نہیں ہے, ڈرپوک بزدل کچھ کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ لیفٹسٹ پہنچ تو جاتے ہیں نا, جتنے لبرل ہیں پہنچے ہوئے ہیں فلسطین, ٹھیک ہے, جو کرنے والے ہیں. وہ مقصد غلط ہے ان کا, ٹھیک ہے. وہ فلسطینیوں کے لیے جا رہے ہیں, ہم نے فلسطینیوں کے لیے نہیں جانا, ہم نے اللہ کے لیے جانا, ٹھیک ہے. اگر ہم فلسطینیوں کے لیے چلے جاتے ہیں, فار ایگزامپل آج کل کو فلسطینی کوئی ظلم کریں, فار ایگزامپل یہودیوں پہ ظلم, تو کیا ہم کیا کریں گے پھر ہمیں کل یہودیوں کے لیے بھی جانا پڑے گا, یہ کیونکہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا, ٹھیک ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. سو ہم قبیلہ نہیں کھیلتے اسلام میں, ٹھیک ہے نا. سو پرپز آپ نے رائٹ ونگ سے لینا, خیر رائٹ ونگ میں مجھے نہیں پتا یہ پرپز دیا جا رہا ہے کہ نہیں, یو نو وٹ, یو آر اے مسلم, یو نو دیٹ. سو اور ٹیکنیک لبرلس نے بڑی زبردست لگائی ہے, ایٹ لیسٹ پیسے پہنچا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے, ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. مسلمان ایکٹیویزم نہیں کر رہا, لبرلس بہت, مسلمان کہہ رہا ہوں, ریلیجیس پرسن ایکٹیویزم کے اندر زیرو ہے, سمجھتا ہے قرآن پڑھ لیا تو بس فرشتے اتر رہے ہیں اس کے گھر کی چھت کے اوپر, ٹھیک ہے, اور کرنا کچھ نہیں اس نے. وہ ہیومنزم کا دین لے آئے مگر کر رہے ہیں سارا کچھ. شیم آن us, nothing but shame on us. جی عبدالرافع, السلام علیکم. مبشر نصر اللہ صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل بھائی کیسے ہیں؟ میرا سوال جو ہے ڈریم سے ریلیٹڈ ہے. جی. اچھا, پہلے تو میں 2 سوال ہیں بیسیکلی. ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے, خواب نہ سنائیے گا. نہیں خواب, میں اپنا خواب نہیں سنا رہا, میں آپ کو کسی کا بھی نہیں سنانا آپ نے خواب. اچھا تو چلیں, میں تو نہیں آیا خواب میں. جی تو پھر مجھے وائس نوٹ بھیج دینا, میں نمبر دیتا ہوں, اس پہ وائس نوٹ بھیج دیں. پہلے بھی میری آپ سے ملاقات ہو چکی ہے, شاید آپ کو یاد ہو. یہ میں اپنا نمبر لکھ دیا چیٹ میں, میں نے اپنا نمبر لکھ دیا اس پہ, آپ میرے پاس نمبر ہے آپ کا آلریڈی ہے, میں ڈیلیٹ کر دیا, ٹھیک ہے. جی تھینک یو سو مچ. کب آیا خواب؟ خواب جو جب آپ کا سورس کوڈ سٹارٹ ہوا تو اس سے تقریباً ہفتہ پہلے آیا تھا. سورس کوڈ 6-7 سال سے چل رہا ہے. نہیں سورس کوڈ مطلب آپ نے جو ایکو سسٹم سٹارٹ کیا, اکیڈیمیا جو ہے, اکیڈمیا سے جسٹ 1 ویک پہلے مطلب آیا مجھے خواب میں نا. تو اس میں بھی مطلب میسج تھا, لیکن وہ میں اس ٹائم پڑھ نہیں سکا, لیکن پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ جوائن کر لیا. موبائل کو گھورنا شروع کروں گا ابھی سے, وائس نوٹ بھیجیں ذرا. اچھا چلیں, جزاک اللہ خیر. تو جی فائزہ, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. Sir, can you hear me? Yeah, now I can. Okay. Sir, مطلب میں آپ سے کوئی پرسنل کوشچن پوچھ سکتی ہوں؟ No, بالکل بھی نہیں. اوکے سر, کوشچن میرا پھر ایک جنرل طور پہ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی انسان فزیکلی کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ, تو ایک فیمیل ہے, اس کو شادی کرنے میں کیا زندگی کا مقصد صرف شادی ہے؟ اور اگر اس کو فزیکلی کوئی پرابلم ہے اینڈ آپ سمجھتے ہیں کسی لڑکی کو تو اچھا. جی تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں شادی کے اوپر کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے. ایک لڑکی پیدا ہی اس لیے ہوتی ہے شاید کہ اس کا مقصد ہے آج صرف شادی ہے, تو آپ کے مطابق, ہاں لیکن لڑکی پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے, تو آپ کے مطابق کیا مطلب غور سے سمجھیں, لڑکے پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے, ورنہ لڑکی پہ پریشر ہی نہ آتا. تو چلیں بہرحال دیٹس ناٹ یور کوسچن, دونوں پہ ہوتا ہے. جی تو کیا فزیکلی وہ ہینڈی کیپ ہے؟ نہیں, ہینڈی کیپ نہیں ہے. اگر کوئی اسکن کا پرابلم ہے پھر, اور آپ کے آس پاس ہر بندہ آپ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ یہ ہے تو اس چیز پہ کمپرومائز کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, اور الٹیمیٹلی آپ کو اسی طرف سے کھیل رہے ہیں, تو کیا سر پھر تو بندے کا دل ہی اٹھ جاتا ہے اس چیز سے کہ کیا میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف شادی رہ گیا؟ پھر وہ اگر کوئی اور بھی لائن چوز کرتی ہے تو اس پہ فوکس نہیں کر پاتی. فائدہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ I am 30.
فائدہ میں بتاؤں اسلام کے نہ ہونے کے، نا ہمارے دنیا میں اپلیکیشن نہ ہونے کے بڑے نقصان ہیں، اتنے نقصان ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ ایک انڈیکیٹر ہے، وہ بہت میجر بیماری ہے پاکستانی یا مسلمان مرد کو آج کل. یہ بیماری ہے اس کی، دل کی بیماری ہے، یہ دل کی بیماری ہے اس کی، اور یہ صرف اسلام دھو سکتا تھا، اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا. سائنس خود بتاتی ہے کہ یہ بیماری پروڈکٹیو ہے. سائنس جو ہے نا، ایوولوشنری بایولوجسٹ بتاتے ہیں یہ بڑی پروڈکٹیو بیماری ہے. بیماری مانتے ہیں، کہتے ہیں اس کو فروغ دو. اسلام کے علاوہ یہ علاج کہیں نہیں ہے. احمد بن حنبل نے نا رشتہ بھجوایا اپنی کام والی کے تھرو کہ فلاں گھر میں لڑکی کا رشتہ بھیج دو. تو احمد بن حنبل کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی سر. میرے نا استاد حنبلی تھے، یمن کے حنبلی حنابلہ اسکول آف تھاٹ کے تھے. مجھ سے نا ان کے ظاہر ہے میں جس استاد کے ٹرین تھا تو میں نے بھی ادھر ہی سوچنا تھا، مگر مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ حنبل کے فالوور ہیں کیوں، تو میں یہ والا واقعہ سنا رہا تھا. مطلب اتنا زیادہ مجھے ڈیپ امپیکٹ ہے اس واقعے کا. انہوں نے رشتہ بھیجا تو ان کی جو غلام تھی وہ آئی اور کہتی کہ میں نے رشتہ بھیج دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا جواب آیا؟ تو انہوں نے کہا، ان کی وہ غلام نے کہا کہ میں نے نا، ان کی بہن نے دروازہ کھولا تھا جن کی ایک آنکھ نہیں ہے، ڈیمیجڈ ہے ان کی آنکھ، تو میں نے ان کو پیغام دیا ہے. اب وہ اپنی بہن کو پیغام دے گی اور بہن ان کو پیغام دے گی تو پھر میرے تک آئے گی بات. تو میں پوچھتی ہوں جا کے، انہوں نے وقت لیا ہے کہ میں اپنی بہن سے پوچھتی ہوں. حنبل نے اس وقت جو ریاکشن دیا نا، غور سے سنیں. ہی سیڈ کہ ان کی کوئی بہن ہے، ان کی آنکھ خراب ہے. کہتی ہاں ان کی ایک بہن ہے، ان کی آنکھ خراب ہے. ہی سیڈ تو ان کو جا کے ریسینڈ کرو، ریٹریکٹ کرو میرا نکاح کا پیغام، اور کہو کہ ان کی بہن نہیں، ان کے لیے وہ نکاح کا پیغام. تو انہوں نے کہا کہ شیخ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تو ان کے لیے پیغام پہنچایا. ہی سیڈ کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کسی اور کو نکاح کا پیغام پہنچا دیں؟ آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس کے دل کے اوپر میں نے آپ نے بھی اور میں نے مل کے کس لیول کا بلڈوزر چلا دیا. انہوں نے یہ کہا نا کہ مار ہی دیا تم نے بندے کو، اس لڑکی کو. کیا سوچتی ہوگی وہ؟ تو اس نے کہا اب میں کیا کروں شیخ؟ تو پھر شیخ نے کیا کہا؟ نے کہا جاؤ کہو کہ نہیں میرے سے غلطی ہوئی ہے، پیغام آپ کے لیے بھیجا نکاح کا. بہرحال پھر انہوں نے انہیں کو نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر انہیں سے شادی ہوئی الحمدللہ. اور کیا ہی کوئی پھر پرورش ہوئی بچوں کی. اور لیکن ایک مسلمان مرد نا دل کا کالا ہو چکا ہے، ورنہ یہ بیماری آ ہی نہیں سکتی تھی، آ ہی نہیں سکتی تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس طریقے سے اسلام نے اس سائیکالوجی کو، میں تفصیل نہیں ہے، تفصیل میں جاؤں گا. ابھی ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس میں گیا ہوں، اس میں جا رہا ہوں میں، کیونکہ جاتا میں ہوں، مجھے وہ کلاس پتہ ہے کون سی میں جا رہا ہوں. یہ ایکو سسٹم کی جو کلاس کی اسٹوڈنٹس ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کور کر لیے، وہ بھی کرنی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ایمپتھی کے اس ایلیمنٹ کو ختم کیا خود، اور صرف اسلام بڑھا سکتا ہے. اللہ نے وہ جو منکا دیا ہوا ہے نا، اس کو پالش کرنے کی ایک ہی ٹیکنیک ہے، اور میرا نبی ہے بس، کہ کیسے آپ اپنے آپ کو دوسرے کے پورے ایک پرسنالٹی کے اندر پلیس کر کے سوچتے ہیں کہ وہ کیسے کیا چیزیں اس کو فیل کر سکتا ہے وہ. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ویلیو ہے ایک انسان کی. یہ واقعی میں یہ صحیح بتا رہی ہیں آپ، بالکل صحیح پکڑا آپ نے. یہ مسلمان مرد کے اسلام سے عاری ہونے کی ایک نشانی ہے، کئی ساری ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ وہ عورت کو اس طریقے سے ناپ رہا ہے کہ ہاں یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس سے شادی کروں. آپ اللہ کی قسم آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ مسلمان عورت سے شادی کریں. اگر آپ اس طرح دیکھتے ہیں آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ شادی ہی کریں، کہ اگر آپ کے کرینے اس طرح کے پیمانے اس طرح کے سیٹ ہوں. اور میں کوئی صوفیزم کے اور اعلیٰ سطح کے درس نہیں دے رہا ہوں، بیسک میرٹ بتا رہا ہوں میں. صحیح پکڑا آپ نے وہ جملہ کہ پھر مقصد شادی ہوا نا. ہاں جی، میں نے اس لیے کہا تھا مرد کا مقصد ہے شادی، ورنہ عورتوں میں بیماریاں نہ آتی. یہ والی مرد نے زندگی میں آنے کا مقصد شادی بنایا. آپ سمجھ آئیے میرا جملہ آپ کو. جی کسی کو مطلب زبردستی کوئی لڑکی اپنی جلد خراب کرتی ہے، کوئی اور عضو میں نقصان عذر آتا ہے اس کے، کوئی زبردستی کرتی ہے کچن میں جا کے اپنے جسم بنائے عورتوں نے اپنے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملات کی تقسیم ہے، مگر نہیں مانیں گے یہ ان کے اوپر ایک
اسلام 2.0 آیا ہوا ہے ان کے اوپر, اپ گریڈڈ اسلام ہے ان کے پاس. یہ ہمارے نبی والا اسلام نہیں ہے اس وقت جو مسلمان مرد پریکٹس کر رہا ہے. اور پھر کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑے اعلیٰ لیولس کی بات کر رہا ہوں, ولی اللہ کے بیسک اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ بت توڑنا پڑتا ہے. یہ ماں باپ نہیں ٹرین کرتے, بس شکلیں ناپنے ابھی تک بیٹھ کے, اور ہائٹ دیکھ رہے ہیں, اور ناک دیکھ رہے ہیں, کمر دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کی, اور باتیں کرتے ہیں اور مومنہ لڑکی چاہیے. بے شرم لوگ ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے نام پہ. یہ بھیڑیے ہیں سارے جو بھی ایسے کرتا ہے. جی جمیل شاہ صاحب, السلام علیکم. Yes, sir, am I audible? Can you hear Yes me? sir. Yes sir. Sir, you've just mentioned, if I'm not wrong, that Islam, if on the front line, I'm talking about the front line pe kaam karne ke liye, you need to give up your 9 to 5 job. But does this apply to the professions of medicine and law? Especially I'm myself, the final year law student. Or law mein to, I don't know if you know, there's a very famous saying, you're not a lawyer from 9 to 5, you're a lawyer 24/7. Well, I was not talking about the industry or the field of expertise. I was talking about the routine of the man. 9 to 5 جو روٹین ہے نا, وہ لاک اگر آپ نے کر لی ہے نا, اگر آپ فری لینسنگ کر رہے ہیں, خود پریکٹس کر رہے ہیں نا لا کی, یا کلینیشین ہے آپ, تو ڈاکٹر ہیں تو کلینک آپ, تو پھر تو آپ 9 to 5 نہیں ہے, تو آپ کی مرضی ہے نا. 9 to 5 اصل میں ہم کہتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے نا, رینٹڈ سلیوری کو. سلیوری کی ساری ڈیفینیشن پوری اترتی ہیں. ایکچولی کچھ چیزیں تو ایکسٹرا ہیں, غلاموں کے اوپر بھی وہ والے معاملات نہیں تھے جو اس وقت کارپوریٹ سلیوری میں. ٹھیک ہے, پر 6 بجے چھٹی کے بعد کسی کو اصل میں چھٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, باس کی کال آتی ہے رات کو 12 بجے, تو کھڑے ہو کے سلام کرنا پڑتا ہے. سب کارپوریٹ امپلائیز کو پتا ہے. So it's not about the industry, it's about the clock. You're talking about the clock. اگر آپ نے کلاک پہ باؤنڈ کر لیا. عمر خطاب نے حضرت عمر بن العاص سے جب ان کی فصلیں جلا دی جا کے, مصر گئے نا آڈٹ ٹور کے اوپر, تو کہتے کیا کرتے ہو, پیسے کو کیا انتظام ہے؟ تو انہوں نے کہا زکوٰۃ بانٹنے کے لیے مال آ رہا ہے اور لینے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں بچا. تو he said what did you do? He said میرے پاس جو پیسے تو میں نے وہ انویسٹ کر دیے ہیں. He said okay but where? عمر بن العاص پھر کھیتوں میں لے کے گئے کہ یہ میں نے فصلیں اگا لی. عمر بن خطاب کو بتا رہے میں نے فصلیں اگائی, اور عمر نے کہا کھڑی فصل دیکھی مصر میں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا Yes, sir. Yes, sir. اور پھر کیا ہوا, انہوں نے پھر کھڑی فصل کو غلام کو بلایا, نے کہا تیل لے کے آؤ نا ذرا, یہ انویسٹمنٹ میں ابھی ریٹرن آف انویسٹمنٹ ابھی دیتا ہوں. اور So, پھر sir, my question being, can I fight the frontline war by remaining within this profession? Do I need to switch sides? فرنٹ لائن از آر انٹلیکچوئل وارفیئر رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ وہ بھی آپ 9 to 5 کی نوکری میں شاید نہ کر سکیں نا. دیکھیں آپ کی جو برین کی جو پروڈکٹیو سائیکل ہے نا, وہ آپ کا دفتر لے رہا ہے. یہی اگر 5 to 9 ہوتا نا, کارپوریٹ سلیوری ہوتی, نائٹ شفٹیں ہوتی, تو میں کہتا یار پھر بھی بڑا کام آپ کر رہے ہیں. آپ تو کسی قابل ہی نہیں چھوڑا, جسم آپ کا جسم ملا ہی نہیں ہے 24 گھنٹے ایفیشینٹ رہنا. سو اٹس ناٹ گونا بی I mean you can but you know not full time. آپ فل ٹائم جو آپ کام کرتے ہیں نا, وہ ہے آپ کی اصل میں ایفیشنسی. مجھے پارٹیسپینٹس کی لسٹ جو ہے نا وہ تو نظر آ رہی ہے, اور ویٹنگ روم میں بندے بھی نظر آ رہے ہیں, مگر میں ان کو انوائٹ نہیں کر سک رہا ہوں. 150 بندہ باہر بیٹھا. جی السلام علیکم. جی آپ پوچھ لیں. آپ سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. سر میرا نام نادر ہے اور میں 23 ایئرس اولڈ ہوں, اور مجھے تقریباً 1.5 سے 2 سال ہوئے ہوں گے میں جو ہے اپنا اسلام میں مطلب اسلام کو سمجھنا شروع کیا, اور جو ہے اللہ سے ایک تعارف ہونے شروع ہوا. پر سر اس سارے ٹائم پیریڈ میں آج کافی سارا جو ہے مائنڈ مطلب چینج ہوا ہے, اور کافی پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے. پر سسٹم یہ کہ کنفیوز, جیسے بیچ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک آنٹی تھی, وہ بھی ایک ٹاپک کو اٹھا کے انہوں نے آپ سے بات کی کہ بھائی اتنی سارے مطلب ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہو. میں نے اسٹارٹ کیا تھا یوتھ کلب کو سے سننا, یوتھ کلب کے
کا ایک پوڈکاسٹ تھا تو آپ کو سننا شروع کیا, پھر آپ میں طرف سے سن رہا ہوں اور ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا. آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ Not really. ہیلو, نہیں میں آپ کوشچن پوچھیں نا, میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی. آواز آ رہی ہے سر؟ آپ کوشچن پوچھیں نا. آ رہی ہے جی 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 جی. تو سر ڈاکٹر اسرار احمد, پہلے تو سوال کرنا ہے, ایک حدیث ہے کہ بیت کرنا جو ہے لازمی ہے. تو اگر بیت کرنا مطلب پہلے تو میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بیت کرنا لازمی ہے بھی مطلب عالم کو کسی نہیں سر, بیعت کرنا لازمی تو نہیں کہیں اسلام میں. جو کرواتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ لازمی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے لازمی ہے. کبھی یہ نہیں کہتے اسلام میں لازمی ہے. بیعت کرتے والے جو علماء ہیں وہ یہ نہیں کہتے اسلام میں فرض ہے, وہ کہتے ہیں بیٹا جو تیرے حالات ہیں تیرا بیعت کرنا ضروری ہو گیا میرے اوپر یا کسی بھی ایسے بندے پہ. اچھا, مجھے یہ اصل میں ایک دوست سے معلوم پڑا تھا, انہوں نے کوئی بیعت کی ہوئی, دوست کے دوست نے کسی کوئی قادری جو بھی یہ فرقہ سسٹم جو ہوتا ہے اس میں کوئی قادری سسٹم ہے, ان کے کوئی ہیں جو کچھ بھی, تو ان کی بیعت کی ہوئی ہے. تو میں اس میں کنفیوز ہو رہا تھا کہ بھائی, کیونکہ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک بہت اچھا ان کا بیان تھا کہ بھائی میری بیعت قرآن سے. تو قرآن کے لیے آپ نے ایک دفعہ بات کی تھی کہ بھائی قرآن کو آپ کو 3 ڈفرینٹ جو ہے پرسپیکٹیو سے اینگل سے پڑھنا پڑے گا. تو سر یہ تو آپ مطلب ایسے کہہ رہے ہیں نا, ایسے عام بندہ تو مطلب یہ نہیں سوچے گا کہ قرآن کو میں نے 3 ڈفرینٹ اینگل سے پڑھنا ہے. وہ تو مطلب بولے گا کہ بھائی میں اس کو سمجھوں کہ مطلب قرآن بول کیا رہا ہے مجھے. تو اس کے لیے کوشچن کیا ہے سر؟ کوشچن یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیے میں 5 6 7 کوشچن ہیں, پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کوشچن پہ میں فوکس کروں. میں پہلے تو سر نادر, آپ پھر لائن پہ ہی رہیں, ٹھیک ہے جی. نور فاطمہ, آپ انمیوٹ السلام ہوئی علیکم سر. السلام. نادر آپ فوکس کریں, کوئی ایک کوشچن لوں گا آپ سے. جی 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 نور. جی 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 میرا کوشچن ہے, آپ نے 1-2 دن پہلے بات کی تھی کہ آواز چلی گئی پولیٹیکلی ایکٹیو. جی آ گیا واپس. ہیلو پوچھیں. جی جی نور پوچھیں. جی میرا کوشچن ہے کہ آپ نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ ہمیں پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا ہے, مطلب لڑکیوں کو لڑکوں کو. سو میں بھی ہم کیسے ہوں ایکٹیو, پہلی بات. دوسرا, میں میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں, 5th سیمسٹر میں ہوں. تو میں میڈیا اور جرنلزم جو ہے مطلب اسلام کے ساتھ جو ہے لنک کرنے کو آگے سوچ رہی ہوں, کیونکہ مجھے اپنے میجر چوز کرنے. تو ہاؤ وی کین بی پولیٹیکل ایکٹیو فرام ناؤ, اور ہم اس بارے میں کیسے کام کر سکتے ہیں. اور ایک سوال یہ تھوڑی سی شکایت ٹائپ ہے کہ آپ صرف موسٹلی کچھ ہی سٹیز میں جو آپ نے سوچی ونگ میں جاتے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ بہت سی سٹیز ہیں لائک سکھر ہے, چکوال ہے. یو نیور ٹاک اباؤٹ دیز سٹیز. سو پلیز میں جدھر سے انوائٹ آتی ہے بیٹا ادھر جاتا ہوں. میں جدھر سے انوائٹ آتی ہے ادھر جاتا ہوں. اچھا چلے, آپ کو انشاءاللہ انوائٹ سکھر سے بہت جلد آئے گی. تو سر وہ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہونے کا, سکھر اور چکوال کو ایک جملے میں کیوں بولا ہے؟ بیکاز میں ہوں چکوال کی اور میں سکھر میں پڑھ رہی ہوں. اوکے, چکوال میں بہت جاتا ہوں, مگر میں احباب کے کچھ سرکلز ہیں ادھر جاتا رہتا ہوں. کہیں سے میجر انوائٹ آتی ہے تو میں ضرور جاؤں گا. چکوال تو بالکل ساتھ ہے. میں تو I'm just what 30 minutes away from no not 30 but an hour and a half away from چکوال. Yes exactly. Yes sir. سر تو یہ پولیٹیکل ایکٹیو ہونے والا جو ہے نا, بیکاز میں میڈیا میں بھی ہوں, میں اسی کو لے کے بھی آگے چلنا چاہ رہی ہوں, اور سو اس لحاظ سے مجھے تھوڑا بتا دیں. پولیٹیکل ایکٹیو کا مطلب ہے پاور اپنے ہاتھ میں لانی ہے. یاد رکھیے گا, پاور کہاں سے آتی ہے؟ لوگوں سے. لوگ اکٹھے کرنے ہیں, دیٹس بیسک. زیادہ راکٹ سائنس نہ بنا دینا پولیٹیکل ایکٹیویزم کو. آپ وہ لوگ اکٹھے ہوں گے تو لوگوں کو کدھر لے کے ڈائریکشن کیا دینی ہے, اس کے لیے آپ کو انٹلیکچوئل آرگومنٹیشن آنی چاہیے, کمیونیکیشن اسکل ہونی چاہیے. ان کو آگ دکھائیں, ان کو بتائیں کہ یہاں جس طرف جا رہے ادھر آگ نظر دکھائیں نا ان کو. لوگ تو آئیں نا آپ کے پاس, لوگ اکٹھے کرنا پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے. ٹھیک ہے, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, پھر ریسورسز اکٹھی کرنی ہے آپ نے. یہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے. اوکے سر, کچھ جو اسپیسیفک بکس ہوں اسلام اور میڈیا اور اسلام اور جرنلزم سے اگر ریلیٹڈ کوئی جسے گائیڈ کر سکیں تو وہ بتا دیں. اسلام اور اس طرح میڈیا, میں نے لائبریری میں دیکھا نہیں ملتی. ہاں جی, بیکاز آئی ایم اسٹڈنگ میڈیا.
آپ جو تو نازی میڈیا میں اور نازی پروپیگنڈا پڑھا آپ نے؟ نوٹ یٹ. پڑھے نا ذرا، ٹیکنیک وہاں سے سیکھے نا ذرا انہوں نے اوکے. کیسے کیے. السلام علیکم سر. اور سائیکالوجی پڑھیں ورنہ میڈیا نہیں سمجھ آئے گا آپ کو. میڈیا از جسٹ سائیکالوجی. جی وعلیکم السلام. جی سر میرا کوشچن ہے کہ میں کافی عرصے سے پوچھنا چاہ رہی تھی، ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ذلت و پستی کا شکار ہے؟ یہ تو کفر کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن مسلمان نے کہاں اپنی شناخت کھوئی ہے، یا اس نے سوچنا اور غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، یا قرآن پاک کا ایک بہت بڑا پارٹ مس کرتی ہے؟ قرآن کا کوئی حکم نہیں مانا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دھیان کا جو لفظ ہے نا، دھیان سسٹم اسٹیبلشمنٹ کے لیے اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ کا سسٹم اسٹیبلش کرو گے تو آسمان سے بھی فوقہم تحتہم دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی رحمت نازل کر دے گا. مگر صرف مسلمان ذلیل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ کو اور ذلیل قوموں کے آپ کو اور ذلیل قومیں بتاتا ہوں نا. افریقہ جائیں نا، آپ کو نظر آئیں ذلیل قومیں. ٹھیک ہے، اور بھی ہیں دنیا کے اور بھی خطے ہیں. سر میرا کوشچن اکارڈنگ ٹو جہاد ہے کہ ہم نے جہاد مس کیا، تو اس وجہ سے مطلب یہ حالات ہوئے ہیں. جیسے علماء کرام وغیرہ، جیسے اب فلسطین کے مطلب ہے، رمضان میں بھی کبھی ہم نے ممبر و محراب سے ذکر نہیں سنا. اب بہت بری غزہ کی صورتحال ہے، کبھی نہیں ممبر و محراب سے جمعے کے خطبے سے سنا. لیکن جہاد جو ہے نا وہ لفظ کبھی بھی نہیں بولا جائے گا، اسپیشلی جہاد بالقتال. جب تک سسٹم کا لفظ نہیں بولیں گے جہاد کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے اپنی جان جوکھم میں ڈالے گا. کیوں جان جوکھم میں ڈالے؟ ٹھیک ہے، تو سسٹم کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، اقامت الدین، وہ جہاد کو انوائٹ کرتا ہے. یہ مجھے بڑا ریسنٹلی پتا چلا ہے کہ بڑی مین سٹریم پاکستان کی اسکالرشپ، میں سمجھتا تھا مائنورٹی والے ہیں یہ غامدی کے فالوور. اور میں سے بات کی تھی، بہت بڑے مشہور عالم ہیں، میں ان کی مسجد میں گئی تھی رمضان میں، لیکن انہوں نے میں نے فلسطین کا نام لے کے بات کی تھی، تو انہوں نے اس طرح سے رد کیا تھا کہ دوبارہ کبھی میں ان کی مسجد میں نہیں جا سکی تھی. میں تب لاہور میں ہوتی تھی اور مجھے بہت وہ پریشانی ہوئی تھی کہ ان کے پاس اتھینٹیکیٹ دین تھا، اتھینٹیکیٹ مطلب سارا لٹریچر وغیرہ، لیکن انہوں نے بات کرنا بھی پسند نہیں کی. میں نے کہا اگر آپ نے روزے کی فرضیت پہ ذکر کیا تو آپ اگر فلسطین کا ذکر کرتے تھے، تو انہوں نے وہاں بات نہیں سننا پسند کی. خیر فلسطین اب مسلمانوں کے جہاد سے آزاد ہوگا، مسلم کے جہاد سے نہیں. یاد رکھیے گا مسلم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی ساؤنڈ کرے تاکہ آپ باقی کے مسلمانوں کو اسٹیبلش کر سکیں. ایک بندہ تو نہیں جا کے فلسطین کو آزاد کرا سکتا نا. یو نیڈ ٹو موبلائز اے بگر فورس، اور بگر فورس کے لیے آپ کو پالیٹکس کرنی پڑے گی. سر سیکنڈ کوسچن میرا تھوڑا سا ایک ہے، جیسے ہم عید الصراط المستقیم کے بعد آتے صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے منم لوگ کا کیا مطلب؟ ہم نقشہ جیسے میں نماز پڑھی تو منم لوگ کا کیا نقشہ ہوگا؟ یعنی منم لوگ کیا لفظ بول رہی ہیں آپ؟ کون سے لوگ؟ صراط الذین انعمت علیہم، منعم لوگ، انعام کیے گئے لوگ. ہاں تو جب نماز پڑھ رہے ہوتے ضرورت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے، دعا ہے سورۃ فاتحہ، تو منم لوگ کا ذہن میں کیا اس کا نقشہ ہوگا؟ I'll tell you how I think about it. میں آخرت کے اس میدان کے اندر اللہ تعالیٰ کے سائے میں جو لوگ ہیں نا، ان کے حالات دنیا میں کیسے تھے، یہ ٹو اینڈ فرو اپنے ذہن میں رکھا کریں. دنیا میں ان کے بڑے مسئلے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی دعاؤں میں نا ریالٹی آئے. دعائیں ریالٹی بیس کرنی ہے نا. میں ریالٹی بیس کریے مطلب یہ کہ جو ریئلسٹک ہے وہ مانگے. وہ تو اللہ کا کام ہے کہ ہر ان ریئل کو بھی ریئل کر دے. آپ نے انعمت علیہم کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء صالحین ان کے دنیا میں کیا معاملات ہیں، اور آخرت میں یہ ہے نا انعمت علیہم. ٹھیک ہے، تو بس یہ ہے پرانی قوموں میں بھی اور مسلمان قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انعمت علیہم تو بتائے نا. سر میں کلاس لے رہی تو سسٹم سے، اور میری بیٹی لے رہی ہے، جزاک اللہ خیر. بیٹی کو تو لیتے ہوئے 1 month ہو گیا الحمدللہ. میں نے ابھی بیچ سے اسٹارٹ کیا ہے، لیکن الحمدللہ آج میں جب قرآن تک پڑھی تھی تو مجھے پہلے اس بارے میں کچھ لفظوں کے، جیسے ابھی اس نے اسماعی اشارہ وغیرہ پڑھے تو مجھے بتا رہے تھے. تو میں جزاک اللہ کرنا چاہتی ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام اعمال کو صحابہ اور صحابہ جزاک اللہ خیر.
या साहबा पे काम शुरू किया है एक टीम ने, इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी साहबा की सीरीज शुरू करेंगे. सीरा एक बार शुरू होगी ना, मोमेंटम बन गया, फिर मैं साहबा की सीरीज के ऊपर आता हूँ इंशाल्लाह. हसन शफीक. सर मैं सवाल पूछूं? जी पूछिए. जी सर, नादिर बात कर रहा हूँ, आपने वेट करने का बोला सर. करें सवाल. हाँ सर, सवाल सर मेरा, मैं बस पहले एक चीज रख के फिर बात शुरू करता हूँ कि आज से सर तकरीबन 1.5 साल पहले मेरी कहीं पे बात हुई थी. तो मेरा जो है रिश्ता अभी बड़ों में मतलब पहुंचा ही था. तो जिनसे मतलब जिनके जो मेरे फादर इन लॉ जो थे, उनसे जो है समझे कि मेरी बात जो है वो मुलाकात मेरी होनी थी. तो वो मुलाकात अगले हफ्ते की थी और वो अगला हफ्ता करते 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 1.5 महीने गुजर गया. और उनकी मतलब फ्रॉम नोवेयर उनकी तबीयत खराब हुई और वो दादू शहर में रहते हैं, मतलब दादू शहर से. तो उनकी जो है तबीयत खराब होती है और वो मतलब एक दिन आते हैं, दूसरे दिन कंडीशन सीरियस होती है और तीसरे दिन उनकी डेथ हो जाती है. तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा ऐसे जो है मतलब किसी इंसान को बिल्कुल ऐसे जाते हुए देखा. तो उस दिन के बाद मेरा मतलब बड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि यार मतलब इंसान कभी भी मर सकता है. और जब ये मतलब वो चीज़ समझ आई तो उसके बाद जो है बहुत सारा मतलब फिर दिमाग जो है बदल गया. और मैं आस्ते आस्ते मतलब बहुत मतलब मैं अपनी फैमिली में समझे कि बहुत मतलब चेंज हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत शदीद चेंज हुआ हूँ. मेरी सोच काफ़ी चेंज हो गई है. तो उसकी वजह से घर वालों से भी मतलब मेरा इख्तिलाफ रहता है 10 चीज़ों में. तो वो सारी बातें सही है. मसला मेरा सर यहाँ आता है कि जब मैं इस्लाम को देखता हूँ तो इस्लाम में बहुत सारे फ़िरके हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो मैं तो सिंपल खुद को कहता हूँ कि भाई मैं अल्लाह का बंदा हूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी और उनका उम्मती हूँ. तो मेरा बस आपसे सवाल ये है कि आप मतलब क्या मुझे गाइड करना चाहेंगे कि मैं मतलब मैं आपके सारे कोर्सेज में एनरोल्ड हूँ, आपका अरबी भी अभी पढ़ रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी इसलिए आया हूँ, समझना चाहता हूँ. आपसे काफ़ी टाइम से आपको सुन रहा हूँ तो आपसे बहुत मतलब वाकिफ हुआ हूँ, आपसे बहुत वो समझ आई थी. और एक चीज़ बस सर कहूँगा कि आप जैसे अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में आप कहते हैं कि भाई जब इंसान को लालच जन्नत की होती है तो फिर वो दुनिया को नहीं देखता. तो मुझे मतलब सर मरने से अभी कोई डर वर नहीं लगता है. मैं माना मुझे मेरी बड़ी टाइम से अल्लाह से एक दोस्ती चल रही है, तो मुझे अल्लाह ताला से मिलने का बहुत शौक है. मैं बहुत मतलब बड़े काम कर सकता हूँ, पर सीन सारे ये कि जब फैमिली आती है तो फैमिली के साथ मतलब उनको गलत करना वो मुझसे मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि वो फिर मैं कैसे मतलब सरवाइव करूँ. और उसके अलावा मतलब मेरा एक दो टॉपिक क्लियर है. नादिर, मैं आपका सवाल भूल गया हूँ. सर यही सवाल है. चले ठीक है, मैं करता हूँ इसके ऊपर. I'll double back on this one. Okay, I'll double back इंशाल्लाह. समरा. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम सर. और सलाम. दो समरा. जी मेरा नाम भी समरा है. यस सर, तो समरा. अच्छा पहले एक समरा फिर दूसरी समरा, ठीक है? जी आप पूछें समरा. अस्सलाम वालेकुम सर. आपसे जो पहले समरा थे उनका पूरा नाम क्या है? जी मेरा नाम समरा बेग है. समरा बेग. और दूसरी समरा का नाम क्या है? समरा फिरदौस. समरा बेग, थैंक यू सो मच अपना हिस्सा किसी और को देने के लिए. अल्लाह ताला आपको आसानी दे. सर आप उनसे ले लीजिए क्योंकि पिछले सेशन में हम सवाल दे चुके थे. माशाल्लाह, क्या बात है. दिस नेवर हैपेंस. जी समरा बेग, थैंक यू. समरा, दूसरी समरा, थैंक यू. बारकल्लाह फीक. सर मेरा सवाल थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड था. और जनरली जैसे हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में किसी महरूमियों का शिकार होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको नवाज भी देता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो महरूमियाँ उनके जहन में सवार रहती हैं. और फिर बड़े होने के बाद भी वो मतलब ग्रो अप तो हो जाते हैं लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाते. वो उसी जोन में रहते हैं और वो वही सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं, लेकिन वो मतलब बढ़ नहीं पाते अपने मेंटली तौर पे, वो ग्रो नहीं कर पाते. तो ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाए? मिसाल दें. जैसे ख़वातीन की मिसाल ले लें. कुछ ख़वातीन होती हैं उन्हें कपड़े बनाने का बहुत शौक होता है, तो वो हर महीने 4-5 जोड़े ज़रूर बनाती हैं क्योंकि उनको मतलब उन्होंने
ایسا ٹائم گزارا ہوتا ہے جب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. پھر بڑے ہونے کے بعد وہ جب ان کے پاس اتنے آ جاتی ہے انکم، تو پھر وہ اتنے زیادہ فضول خرچی کرنے لگ جاتی ہیں، اور اتنی زیادہ مطلب ایک میانہ روی کے میں رہنے کے بجائے وہ ذاتی کی طرف چلی جاتی ہیں. اور اسی طرح جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اگر انہوں نے غربت دیکھی ہوتی ہے تو وہ بعد میں جب وہ کمانے بھی لگتے ہیں، ارننگ بھی ہونے لگتی ہے، تب بھی وہ بخل ہی رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سیف نہیں کریں گے تو جو ہے ہماری ہم پھر غربت ہم پہ غالب آ جائے گی، یا جو وہ خرچ کوشچن نہیں کیا کر آپ کا؟ پاتے. مطلب وہ اپنے فیملی پہ خرچ نہیں کر پاتے، اور وہ جو ہے مطلب وہی ان کے اندر وہی سوال رہتی ہے غربت کی، ہم نے غربت دیکھی ہے، ہم دوبارہ غریب نہیں ہونا چاہتے، یا تو ہم ایسا نے کیوں ہوتا ہے؟ آپ کا کوشچن کیا ہے؟ سر مینٹلی کیسے ان کو ایسے لوگوں سے ڈیل کیا جائے جو مطلب اپنی کمپلیکسز کا شکار ہیں، ڈفرینٹ کمپلیکسز میں ہیں وہ، مطلب وہ ریگریشن بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں، فرویڈین ریگریشن. وہ والے ارمان جو کہ بچپن میں تھے، وہ والے ڈر جو کہ 7th 8th ایئر تک ڈیولپ ہو گئے تھے، اب جب بھی موقع ملے گا وہ والے فیئرس کو میٹیگیٹ کرے گا ہی کرے گا، وہ والے ارمان پورے کرے گا ہی کرے گا. تو سر ہم کیسے ڈیل کریں، اب ان کو ہم کیسے نارملائز کریں کہ اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، نوازا ہے، تو آپ اعتدال میں رہیں، آپ دوسروں کا بھی حق پورا کریں، اور خود بھی آپ مطلب میانہ روی سے کام لیں، یا پھر اس کو مطلب دوسروں پہ بھی خرچ کریں، اور یا پھر آپ ذاتی بھی نہ کریں، اتنا بھی بخل نہ کریں کہ دوسروں کا حق ماریں، غریبوں کا حق ماریں، یا کسی اپنے ایون کہ اپنی فیملی ممبر میں جو آپ کے بیوی بچے آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، آپ ان کا حق مارنا شروع کر دیں. آپ ان کو پریزنٹ کریں گے نا وہ والی آپشن میں فائدے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، تاکہ ڈر میٹیگیٹ ہو نا، فائدے دکھائیں نا ان کو، اپنے میانہ روی کے فائدے کیا ہیں، اور ان کو دیکھیں سینس تو پریویل کرے گی اگر آپ کو سینس ڈیولپ کرنی آتی ہے. سینس ڈیولپ ہی نہیں کرتے لوگ، سپرسٹیشیس قسم کے لوگ ہیں باقی سارے، وہ ڈرتے ہیں کہ اس وجہ سے پیسے آئے تھے تو یہ پیسے چلے جائیں گے، اسٹف لائک دیٹ. خالی پیسوں کی بات نہیں ہے. سننا چاہے تو ہم سمجھائیں بھی، لیکن اگر سامنے والا بالکل ہی سننے بشیرم و نذیرا، دونوں کام کرنے پڑیں گے. سننا کیوں نہیں چاہے گا؟ آپ کو خود اس نے فیئر بتا دیا، پلیٹ میں رکھ کے فیئر دیا اس نے آپ کو اپنا، اب آپ کو اس نے اپنی پروفائل بتا دیا، آپ کو پروفائل یوز کرنا اس کی. مسئلہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ یہ کیوں ایسے کر رہا ہے، آپ کو تو سب پتہ ہے کہ کیوں ایسے کر رہا ہے. سر استعمال آبزرو کرے اس کیا معاملے ہے، اس نے ایکسپریس نہیں، ہم نے آبزرو کیا ہے، ہمیں یہ اس کی ہائپوتھیسس ہے نا آپ کا، تو ٹیسٹ کرنا اس ہائپوتھیسس کو، اگر تو ہائپوتھیسس ٹرو ہے تو پوری پھر تو آسان ہو گئی گیم. مسئلہ تب ہو جب پتہ ہی نہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے. مگر ہر کیس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، مگر آپ کے کیس میں اگر آپ نے آپ کے سرکل میں ایسے لوگ ہیں تو you gotta really play the man پروفائل کے ساتھ، اپنے آپ کو اس پروفائل میں پلیس کرنی، اس پروفائل میں یہ ڈیمیج ہے، تاکہ آپ اس کو ایمپتھائز اپنے ایکسپیرینس کے تھرو. اپنا ایکسپیرینس نہیں بتائیں گے، لیکچر سن کے تو کوئی ٹھیک نہیں ہونے والا، چاہے بخیل ہی کیوں نہ ہو. لیکچر نہیں کوئی سنے گا، آپ نے ایکسپیرینشل ڈسکرپشن دینی ہے کہ ایسے ہوا تھا میرے ساتھ، میں بھی ایسے کرتی تھی، مگر یہ معاملات. اور پھر اللہ تعالیٰ کے تھرو رزق کے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے تب وہ تب پلیس کرے گا جب آپ اپنے ایکسپیرینس کے تھرو بتائے گی کہ یار میں کل بھی اللہ نے ہی پالا تھا، آج بھی تو اللہ ہی پال رہا ہے، اور اگلے 100 سال بھی اللہ ہی پالے گا. یہ پیسے کسی اور وجہ سے نہیں آئے تیرے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ کن کے، بغیر کسی اسکل کے، بغیر نالج کے، ٹھیک ہے. اگر اسکل میں آتے تو کسانوں کے پاس پیسے ہوتے، نالج میں آتے تو پروفیسر کے پاس ہوتے، ٹھیک ہے. محنت سے آتے تو ریڑھی والوں کے پاس پیسے ہوتے. کسی ایک کہانی میں بھی پورے نہیں اتر رہا رزق کا معاملہ، یہ نیا فارمولا کہاں سے لگا لیا؟ تو یہ سپرسٹیشن ہوتی ہے انسان کی، اور کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ پیسے بس اس وجہ سے آئے تھے تو اب چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو مگر بات وہی ہے نا، پہلے سینس کو پریویل کرائیں، بعد میں دعوت کا پیغام کریں. ڈائریکٹ دعوت دیں گے لیکچر بن جائے گی. جی سر ریبیلیس ہو جاتا ہے نا، کچھ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے کہ بس ہم ہی ہیں، ہمارے پاس زیادہ عقل ہے، ہم تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، تو ہم تم سے تمہاری کیوں سنیں، کیوں تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے دنیا میں. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ارن کر رہے ہیں، ہماری مرضی، ہم جہاں دل چاہے خرچ کریں، یہ ہم اون کرتے ہیں، ہم نے خود کمایا ہے، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ تم ہمیں گائیڈ کرو کہ ہم کیا کرنا چاہیے، کہاں کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے اور کس طرح نہیں. مطلب طریقہ پھر بھی یہی ہے، جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی جو سننا چاہتا ہے. آپ کے پاس تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو انٹر دی پروفائل آف دیٹ مین، ٹھیک ہے.
اور سر ایک اور سوال تھا اگر آپ ٹائم آپ دیں. لائن پہ رہیں جی. اسرار صاحب السلام علیکم. السلام. سر میں میرے دو سوال ہیں. I'll keep it brief for the other ones to come in. So the first one is کہ آپ نے جو وہی کیسر بھائی والی جو پوڈ کاسٹ ہے, I think ایک بھائی نے پہلے سوال بھی پوچھ لیا تھا اس بارے میں. سو آپ نے اب بتا تو دیا کہ بات پہ آپ بھی گئے تھے, تو ہمیں بھی مطلب ان لوگوں سے کنیکٹ کروا دیں کہ ہم بھی, کیونکہ ہمارا تو نیٹ ورک ہے نہیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, اگر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. آپ اگر پاکستان انڈیا میں ہیں تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہوئے اپنے اپنے گھر میں, آپ کے ایسے ایسے موقع ہیں, ٹھیک ہے. there is no way that you will not be presented with the easiest option for the finest purpose. کمپلیکیشن تو تب آئے گی جب آپ میم میخے نکالیں گے. سادہ رکھیں, اپنے آپ کو سیدھا رکھیں, پیور رکھیں, آپشن پلیٹ میں گرے گی آپ کو, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. انشاءاللہ گارنٹی نہیں, مطلب انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہر بڑا کام ہر انسان کو آفر کیا جاتا ہے, بس وہ خود چوز کرتا ہے میں نے نہیں کرنا. نوشاد. اسرار صاحب ابھی سوال کر رہے تھے نا جی. نوشاد جی السلام علیکم. جی میری 1.5 مہینے پہلے بات ہوئی تھی, تو ایک کوشچن کیا تھا میں نے, تو اس کو ہی کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. مجھے آنسر نہیں ملا تھا پورا. کیا کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی لاسٹ ٹائم جو کوشچن کیا تھا تو وہ میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں. جو کوشچن تھا یہ تھا کہ جو نوشاد سوری کوشچن کیا تھا؟ جی جو جنت اور جہنم کا جو تذکرہ ہے قرآن میں, تو اس کے آخر میں ایٹ دا اینڈ ویری اینڈ کیا ہوگا, جو میں نے کوشچن کیا تھا. سو آپ نے سورہ انبیاء کا ریفرنس دیا تھا کہ وہ پڑھنا ہے, تو میں نے کچھ قرآن کی آیت ہے. ابدا کے بعد میں کیا آنسر دوں پبلک میں؟ ابدا از فار ایور. جی نہیں, آپ نے کہا تھا کچھ سائیکلک ہے, تو اکارڈنگ ٹو یو. نہیں, ناٹ اکارڈنگ ٹو می. آئی ایم فور دیٹ اوپینین, جو میری نہیں ہے. جی میری اوپینین نہیں ہے جی, تو اس کا ہی مجھے آنسر چاہیے تھا. میں نے کچھ آیتیں اکٹھا کی ہے. میں پبلک میں آنسر نہیں دے رہا اس کا. وہ شارٹ آنسر دے سکتے ہیں. شارٹ ہی تو نہیں ہے, ورنہ دے رہا تھا. سیکریٹ تھوڑی ہے, میرا تھوڑی اوپینین ہے. لمبا جواب ہے, دفعہ کھلے گا لوگوں کا. میں نہیں چاہ پہلے جنت تک تو پہنچ جائے, اس کے بعد کیا ہوگا پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اس وقت یہ سٹیج ہے نہیں, کیونکہ کوئی پوچھے تو مطلب پھر کیا آنسر دیں گے ہم کہ ابدا. اس کو ابدا بھائی, ابدا کا مطلب ہے اب نہیں ختم ہوتی, دائمی ہے انشاءاللہ. سعدیہ عثمان. جی اور کوشچن پوچھ سکتا ہوں میں کچھ؟ لائن پہ نہیں جی. سعدیہ اصل میں نا لاسٹ 10 منٹ چلنے میں چاہ رہا ہوں, زیادہ سے زیادہ دیں. سعدیہ عثمان 5 سیکنڈ. سعدیہ امین خان صاحب. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ کی آواز میں ایکو آ رہا ہے سر. جی سر اب ٹھیک ہے؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, بولے. جی میرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایموشنل اسپیکٹرم اتنا وائڈ ہوتا تھا کہ وہ مطلب کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی ایک حد تک چلے جاتے تھے, اور دین کے خلاف کے کام ہوتے تھے تو اس پہ کسی کا قتل بھی کرتے تھے. تو ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ایسے کیا کام کریں کہ ویسے ہی ایموشنل اسپیکٹرم تک ہم بھی اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کر سکیں. اور سر ایک ریکویسٹ بھی تھی. ریکویسٹ یہ ہے کہ انڈیا میں ہم لوگوں نے مل کر کچھ اراؤنڈ 50-60 لوگوں کا گروپ بنایا ہے, جو سارے لوگ آپ کے لیکچر سنتے ہیں اور آپ کے کورسز میں جوائن بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس گروپ کے لیے کیا آپ تھوڑا ٹائم دے پائیں گے؟ تھوڑا کیا, کیوں نہیں, زیادہ ٹائم دے پائیں گے. انڈیا کے لیے کوئی ممانعت تو نہیں ہے. آپ مجھے نمبر آپ کے پاس ہے میری ٹیم کا جو سیشنز لاک کریں گے؟ جی سر. گروپ سیشنز ہے آپ کے پاس نمبر؟ ایکو سسٹم کے واٹس ایپ گروپ میں میں ہوں. ہاں اس میں سے آپ آصف سے کہہ دیں, وہ آپ کو سیشن ارینج کر دیں گے. جی جی انڈین مسلمس کے لیے. جی جی انشاءاللہ.
اور انڈین نان مسلم انڈینس کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں. جی 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 جی. السلام علیکم سر. سر میرا پہلا کوشچن کیا تھا کہ سر صحابہ کا جو ایموشنل جی جی بالکل اسپیکٹرم کا رینج تھا صحابہ کا ایموشنل جو اسپیکٹرم ہے نا دھیان میں رکھیے. سیرہ ہے وہ, سیرہ پڑھیں, سیرہ بار بار پڑھیں, صحابہ کا ایموشنل اسپیکٹرم نظر آ جائے گا. آپ جب سیرہ پڑھے ہوں گے آپ کا اپنی لائف میں بھی دیکھ لیجیے گا ایموشنل اسپیکٹرم کیسے ایسے کھلنا شروع ہو جائے گا, اور ورٹیکل ڈیپتھ بھی آئے گی اور ہارزونٹل اسکوپ بھی بڑھے گا, اسٹریچ بھی آئے گی انشاءاللہ. اب رہی بات, چھوٹے قدم اٹھانے پڑیں گے آپ کو, اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ تقویت دیں گے, پھر آپ بڑے قدم بھی اٹھائیں گے. یہ بیسک ترکیب بتا رہا ہوں, زیادہ راکٹ سائنس نہ بنا لیجیے گا آپ. اپنے گھر چھوٹا قدم کیا, اپنے گھر میں تو آپ اسلام کے اوپر کوئی وہ کام کریں نا جو کہ امپلیمنٹیشن کا, اپنے اوپر بھی اپنے گھر پہ بھی, پھر آپ آگے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں کام ہو سکے گا جب تک کہ آپ اپنے اوپر نہیں. اور اپنے اسلام begins with your own self and your own housemates. اور جن لوگوں نے آپ کو کلمہ پڑھایا, مسلمان بتایا کہ مسلمان ہیں آپ, ان کو ہی سب سے پہلے آپ نے اسلام میں پوری طرح داخل کیا, تو پھر کسی اور کا کیا حق ہونا. کوشش مطلب کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. آپ نے پہلی کئی کوششیں ان کے اوپر نہیں کی, تو پھر باقیوں کے اوپر مت کریں. ادروائز یو ول فیل ایز اف وہ تاثیر ہی نہیں آئے گی آپ کے اندر. اپنے اندر ہی آپ کو لگے گا دھوکہ دینے آ رہا ہوں, ایکٹر لگیں گے اپنے آپ کو. لاسٹ کوشچن عائشہ ذوالفقار, لاسٹ کوشچن پلیز. عائشہ ذوالفقار, عائشہ راجپوت, عائشہ بشرا, لاسٹ کوشچن. بشرا اخند, بشرا چودھری. میں ایک لڑکی سے اس لیے کر رہا ہوں, ابھی بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی. اسما, لاسٹ کوشچن. Nobody? Okay. Well, I think we're done. Faiza, جی. ہیلو. ہیلو جی جی ہیلو. السلام علیکم. السلام بیٹا, ذرا تیز بولنا. سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. کیسے ہیں آپ سر؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. بتائیں. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو آپ بات کر رہے تھے ابھی, میں نے آپ کے کافی لیکچرز بھی سنے اس بارے میں کہ آپ جو اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں, تو ایز اے فیمیل, ایز اے گرل, میں اس میں کس طرح میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ کروں اس کے لیے, تو میں کس طرح سے اسٹارٹ لے سکتی ہوں؟ آپ کتنی عمر کی ہیں؟ میں 25. اور آپ پڑھائی کرتے ہیں؟ جی میں نے MSc کر لیا ابھی. آپ اپنے اوپر نا سب سے پہلے اپنے اوپر سے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں. ابھی بھائی صاحب کو یہ میں بتا رہا تھا نا, یو اسٹارٹ ود یور اون سیلف, اسپیشلی اف یو ار گرل. اوکے, اب دیکھیں عورتوں کے مسائل کیا ہیں دنیا میں, آپ کے علاوہ نہیں کوئی حل کر سکتا. میں نہیں کر سکتا عورتوں کے مسائل حل, یاد رکھیے گا. عورتوں کے مسائل عورتیں ہی حل کریں گی نا. اسٹیبلش کریں اس معاملے کو اور اینالائز کریں, ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ خواتین کو کیا ایشوز ہیں. سائیکولوجیکل نہیں, فلسافیکل ایشوز کی بات کر رہا ہوں. فلسفہ کہاں پہ کرپٹ کیا جاتا ہے, اس سے سائیکالوجی کرپٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آمنہ آپ کی مائکرو فون سے آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. ہاں آپ لائن پہ رہی گا, وہ اصل میں آپ کے مائکرو فون سے آواز آ رہی ہے. جی تو میں ان خاتون کا نام بھول گیا جنہوں نے کوشچن کیا تھا. تو جب تک ایک لڑکی آپ اپنے آپ کو باقی کی عورتوں سے ایمپتائز کرائے نا, دیکھیں تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے عورت کو, لاچار ترین مخلوق بنا دیا. اسلام کو کوئی اور ہی چیز سمجھتی ہے, یہ تو آدمیوں کے لیے آیا, بس کام بھی وہی کریں گے سارے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, قبر میں آپ سے وہی سوال ہونے آدمی سے ہونے. ٹھیک ہے, you start with yourself and then you draw the map of all of the problem women are facing as Muslims. جی وعلیکم السلام. سر میں عائشہ ذوالفقار بات کر رہی ہوں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. عائشہ رکیے گا, میرے اسکرین پہ آمنہ لکھا ہوا رہا ہے. جی آمنہ آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی عائشہ سوال کریں آپ. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ جب میں آپ کے لیکچرز وغیرہ سنتی ہوں, اور میں نے آپ کا عربک لینگویج کا کورس بھی اسٹارٹ کیا ہوا ہے,
اور میں کافی عرصے سے آپ کو سن رہی ہوں سر. جب میں آپ کو سنتی ہوں نا میں اپنی زندگی میں تھوڑا بے چین فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو. میرا دل چاہتا ہے مجھے میری لائف کا مقصد سمجھ آئے, مجھے سمجھ آئے کہ اگر میرے اندر جو بے چینی ہے میں اس کو کیسے چینلائز کروں, کس طریقے سے اس کو دور کروں, کیسے اپنی زندگی کا مقصد فائنڈ آؤٹ کروں. مجھے اس چیز میں بہت زیادہ پرابلم فیس ہوتا ہے. ابھی میں نے پچھلی خاتون کو بھی جو بتایا تھا نا, دیکھیں ہر خاتون کو ایک چھوٹا سا ڈفرینشل آتا ہے کہ ہمارے پاس مردوں کے سارے معاملات طے ہیں. ایک مرد کو نہیں یہ کوشچن آتا میں مقصد کیسے ڈھونڈوں. بھائی آپ کے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء ایک ہی مقصد پورا کرتے ہیں, آپ بھی وہی کریں گے. ہم نے کوئی نیا دین تو نہیں نکالنا. لڑکی کو یہ ڈسوننس ہوتی ہے کہ اچھا میں بھی وہی کر سکتی ہوں. جی ہاں 100% وہی کریں گی آپ بھی. ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی. دو آدمی بھی اکٹھے ملیں گے نا تو ان کی بھی اپنے الگ الگ رول ہوں گے. لڑکی کا بھی تو ظاہر الگ سے رول ہوگا نا پھر. سو لڑکی ایز اے جینڈر اپنے رول کو مطلب ڈیورس نہ کر دے کہ نہیں جو آدمی کریں گے میں وہ کبھی بھی نہیں کروں گی. کیوں نہیں کروں گی؟ کافی سارے کام ہیں جو جینڈر سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جیسے لوگوں کے جتھے اکٹھے کرنا, دعوت دینا, ان کے دماغ فلسفہ چینج کرنا, اس کے لیے جینڈر کی کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کو نہیں کرنی. سر لیکن دعوت دینا تو ایک سکل ہے. لوگوں کو اکٹھے کرنا ایک سکل ہے. یہ کیسے خود میں پیدا کیا جائے؟ کمیونیکیشن سکل سیکھیں, پریکٹس کریں, دیکھیں کہ سائیکالوجی کیسے کام کرتی ہے گروپ کی. ٹھیک ہے, بشیرہ و نذیرہ اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی کی ٹریننگ دی ہے, اپنے نبی کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کس طریقے سے پہلے کیا پلیس کرتے ہیں پھر کیا پلیس کرتے ہیں اپنے الفاظ. ٹھیک ہے, سو لڑکی بھی وہی کرے گی. آپ نے اگر تلواروں کا وہ رخ نہیں کرنا تو یہ جہاد کا جو آج کل کا جو سسٹم ہے نا اس میں ہزار جہاد بن نفس کے لوگوں کے اندر معاملات اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنے کے, خون پسینہ بہانے کے, یہ بھی تو جہاد ہی کس میں. وہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے نا جہاد ہو تو حضرت علی بن ابی طالب یا عمر الخطاب تلواریں لے کے نکلے میں اور بندے آگے آ رہے ہیں. وہ تو مرد بھی نہیں کرتے. اب مرد بھی دور سے بیٹھے گولی چلاتے, سمجھ رہے؟ تو there is no way. میں آپ کو عورتوں کے نام بتاؤں جو کوئی مولوی صاحب کہے نا کہنا میں آپ کو عورتوں کے نام بتا دیتا ہوں صحابیات کے جنہوں نے ڈائریکٹ جہاد القتال بھی کیا ہوا ہے. یہ نا اسلام کے نئے نئے ورژن بناتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. اسلام سارا کا سارا ایک جیسے, بس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عورت نہیں کبھی کر سکے گی اور کچھ ایسی چیزیں ہیں خدا کی قسم مرد کبھی نہیں کر سکیں گے. وہ یہ مقابلے نہیں کرتا اسلام کو بھی. آپ نے 90% کامنالٹی کو کیوں نہیں دیکھنا؟ آپ نے بالکل ہی اسلام فارغ کر دیا کہ نہیں بس یہ مردوں کا کام ہے. ایسے اپنے اوپر ہلاکت میں ڈال رہی ہیں اپنے آپ کو آخر پر. دیکھیے مجھے اتنی کوئی زیادہ وہ ریڈیو ساؤنڈ آ رہی ہے نا آپ کی طرف سے. سو ڈو ناٹ جسٹ سٹ اراؤنڈ کہ میں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہوں. اچھا زیادہ تر عورتیں دوزخ میں پہنچ گئی ہیں کیونکہ انہوں نے یہ عورت کا کوٹا رکھ لیا اپنے ذہن میں. ایسا کچھ نہیں ملنے والا آپ کو آخرت میں کہ عورت ہے تو چلے بچ جائے گی. فرشتوں کو نہیں کوئی رحم آیا عورتوں پہ, اللہ نے بتا دیا, اٹھا کے پھینکی ہیں دوزخ میں انہوں نے. اوکے, زیادہ تر عورتیں ہی پھینکی ہیں دوزخ میں فرشتوں نے. وہ تو نہیں دیکھ رہے کہ اچھا لڑکی ہے یار بیچاری کو, بیچاری بچوری کچھ نہیں اسلام میں. اسلام میں بیچارہ وہ ہے کہ جس نے سوچنا نہیں سیکھا, جس نے عمل کرنے کی طاقت نہیں, وہ بیچارہ ہے اسلام کا, چاہے وہ آدمی ہے چاہے وہ عورت ہے. بس اتنا سا آسان سی بات ہے. ٹھیک ہے, I hope everybody got the questions as much as I could have answered. We're going to do this again as soon as possible now. اب میرے پاس وقت کی تھوڑی سی ونڈوز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. So I'm going to do this hopefully weekly inshallah, ہر ہفتے inshallah. Not on the same day, maybe Sunday night, maybe Friday night, maybe Saturday night, but ہر ہفتے inshallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.